السلام علیکم مسٹر امان اللہ طارق گل صاحب. کیا ہے تم؟ الحمدللہ. امان لاسٹ ٹائم تو اس پوڈ کاسٹ پہ آیا تھا, لوگوں نے کافی زیادہ انجوائے کیے تیرے کلپس. بار بار لوگ میرے سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ بندہ کون ہے, اس کا نام بتائیں, اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے. خیر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر کافی عجیب سی صورتحال بنی ہوئی ہے. تیرے سے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیرا بڑا ایک آئی تھنک یونیک پرسپیکٹیو ہوتا ہے چیزوں کے اوپر. لوگ فیملیئر ہوں گے طارق صاحب کے ساتھ, ہم نے کافی زیادہ پوڈ کاسٹ کی, پر آج میں چاہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑا سا تیرا بھی پرسپیکٹیو لیں اس پہ. ایک بڑی عجیب لا اینڈ آرڈر سچویشن, یعنی بالکل ایک بنانا ریپبلک ٹائپ وائب آ رہی ہے آج کل ملک سے. کیا تاثرات ہیں تیرے آج کل جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس پہ؟ آنیسٹلی آئی مین اگر دکھ کے علاوہ کوئی اور کسی کا اظہار ہو, آئی مین اٹ کین بی اینگر پوٹینشلی, لوگوں کو غصہ بھی آتا ہے, بٹ ایٹ اٹس کور آئی فیل لائک دکھی ہے عوام. یو نو ایک جو کلیکٹیو سائیکی ہے ہماری عوام کی, وہ اس کو کافی ٹھیس پہنچا ہے. ریگارڈلیس آف ویدر ناٹ آڈینس ممبر کوئی بھی اگر سننے والا ہے وہ عمران خان کو نہ سپورٹ کرتے ہوں یا پی ٹی آئی کو نہ کرتے ہوں یا کسی اور جماعت کو کرتے ہوں, آئی تھنک ہمیں اپنے کولیکٹیو رائٹس کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اگر ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ یا ٹو ریلی, ٹیکنیکلی الیکشنز کال ہو چکے ہیں 30 اپریل کے لیے, ایون الیکشن پلان دے دیا ہوا ہے انہوں نے, الیکشن کمیشن نے بحکم سپریم کورٹ, لیکن ان کا رائٹ ٹو اسمبل نہیں اگر رسپیکٹ کیا جائے گا تو آپ کا بھی نہیں کیا جائے گا ایٹ سم پوائنٹ. مطلب یہی نون لیگ ہے جو کبھی آمریت کے خلاف لڑتی تھی, تو ہم عدلیہ بحال کریں گے, تو ہم فلان کریں گے, تو آج وہی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو آئی تھنک دس آئیڈیا کہ کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ یا ایون کوئی جوڈیشل جو ہے, کوئی کور کبال جو ہے وہ ملک کو چلاتا ہے, آئی تھنک نہیں, یہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ بھی اتنی ہی ونڈکٹیو, پیٹی, پرسنل اپنے گینز کی خاطر ایکسپلائٹ کرتے ہیں قانون کو اور ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. پولیس بھی وہی ہے, ادھر پاکستان سے آتی ہے, پنجاب, سندھ اینڈ سو آن. ابھی تو بلکہ کوئٹہ پولیس آئی ہوئی تھی عمران خان کے خلاف کوئٹہ میں, اور وہ کیس ہی بڑا فنی ہے. بائی دا وے ایف آئی آر رجسٹر ہوئی تھی, وہ سم تھنگ ٹو دی افیکٹ آف کہ میں نے ٹی وی پہ عمران خان کو دیکھا, اس کا کنسرن سٹیزن نے, اس کا نام مجھے بھول رہا آدمی کا, اور یہ بھڑکاوا دینے والا بیان دے رہا تھا ٹی وی پہ, اور اسٹیٹ اپریٹس کے خلاف بات کر رہے تھے. تو ملک میں خون ریزی اور خانہ جنگی ہو سکتی ہے, پتہ نہیں کہ ابزرڈ سی ایف آئی آر تھی, کارٹونش سی, کہ میں نے دیکھا اور میں افینڈ ہو گیا یا مجھے ڈر لگا قوم کے لیے. تو یہ جو بعد میں تماشا ہوا ہے ابھی 144 لگا کے, ایک تو آئی تھنک سیکشن 144 کے ایک ڈی سی فیصلہ کر سکتا ہے ایک شہر کے اندر کہ اگر ملک کے یا قوم کے مفاد کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے اور وہ 144 لگا سکتا ہے. آئی تھنک یہ بڑا ہی کلونیل قسم کا ریمنٹ ہے. 144 میننگ کہ سیکشن 144 کہ آپ رائٹ ٹو اسمبلی آپ کا ڈسمس ہو جائے اور کوئی بھی پبلک پروٹیسٹ, بیکاز دا ڈی سی فیلز دیٹ, یا آئی تھنک ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا انڈر بھی آلسو آتا ہے, دیٹ دے فیل دیٹ سم تھنگ از ہیپننگ ان دیٹ ایریا یا اس شہر کے اندر جو قوم کے مفاد کے خلاف ہے. یعنی ایک آدمی کے پاس, اوبیسلی وہ ایک آدمی نہیں ہے, یعنی یہ سینٹرل گورنمنٹ سے ہی حکم آیا ہے جو اس وقت ہماری انٹرم گورنمنٹ ہے, اس کا اور کوئی کام نہیں سوائے کہ وہ الیکشن کروائے. لیکن بٹ دا آئیڈیا دیٹ آپ ایک ڈی سی کو, وہ ڈی سی اس لیے ہوتا تھا, وہ گورا افسر ہوتا تھا, میری عقل تو کہتی ہے یہ کہ وہ گورا افسر ہوتا تھا, اس نے کنٹرول کرنے ہوتے تھے یہ سیویجز کوٹ اینڈ کوٹ, جو ہم جنگلی لوگ ہیں اس علاقے کے, اس خطے کے اندر, جو ہم ان کے محکوم غلام تھے. تو ڈی سی کو اگر محسوس ہونا کہ بھائی یہاں پہ لا اینڈ آرڈر خراب ہو رہی ہے اور چھانگا اور مانگا جو ہیں وہ ان کی ڈکیتیاں بہت عروج پہ آ گئی ہیں, تو وہ جناب وہ موویبل اس نے وہ گیلوز منگوانے ہیں, بھی یہاں پہ 144 لگا دو اور فلانی دفعہ لگا دو, اور پھر اس نے جو لوکل چاپ لوس ہیں اپنے جو لاڈلے ہیں ان کو گیدر کرنا ہے کہ بھی چلو چھانگا اور مانگا کو ڈھونڈو. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون اسپیسیفکلی بنا ہوا تھا کہ گورے جو ہیں وہ اپنے غلاموں کو کنٹرول کر ان چیک رکھ سکے. میری عقل تو یہی کہتی ہے, اینڈ دا فیکٹ دیٹ یہ ایکسٹینڈ ہوئے پاکستان میں از ون آف دا مینی سمٹمس کہ پاکستان ابھی تک ایک کلونیل ہینگ اوور کے انڈر ہے. اینڈ آئی تھنک دا ریزن وائی پاکستان مور سو دین انڈیا ہے, ایون دو انڈیا کو بھی کافی خاصا ہی کلونیل ہینگ اوور ہے, از بیکاز آئی تھنک مسلمز کوٹ اینڈ کوٹ رولنگ کلاس تھے. اینڈ اگین دیٹ از اے ویری ویگ ٹرم, مسلمز نہیں تھے, مغلز تھے
but some sort of perhaps بٹ وہ مغلز مسلمان نہیں I mean they were Muslim but یعنی مغلز were benefiting. کوئی ایسے تو نہیں تھا کہ ہندو راجوں اور سکھ جو کوئی پالیٹی کے لوگ تھے ان کو بھی بینیفٹس نہیں ملتے تھے. ان کی ایون جو اورنگزیب تھا اس کا جو مین وزیر تھا وہ ایک ہندو راجا تھا یا ہندو وزیر تھا, یا مجھے یاد نہیں آ رہی کہ رائل بلڈ کا تھا کہ نہیں تھا. I think رولنگ کلاس ڈفرینٹ ریلیجیس بلیفس It does not matter. In fact سینٹرل ایشین قوموں کے بارے میں اور ان کی جتنی بھی اکراس دا ورلڈ وہ رہے ہیں امپائرز, یا کوئی چاہے وہ اسلام کے نام کے انڈر ہوں, چاہے وہ منگولین سپریمیسی کے نام کے انڈر ہوں چنگیز خان کے زمانے میں, ریلیجن کے اعتبار سے اور کلچر کے اعتبار سے they were very very open societies. تو دس آئیڈیا دیٹ کوئی مسلم بینیفیکٹر یا کوئی مسلم رجیم تھی یا رول تھا تھوڑا سا ابسرڈ ہے. بٹ اس کے باوجود آئی تھنک دیٹ ٹو سم ایکسٹینٹ مسلمز ڈو فیل ایٹ لیسٹ ان دا کرنٹ سینیریو کہ ایک ہینگ اوور سا فیل ہوتا ہے کہ ہم تو راجے تھے, یہ کیا ہوا, ہم تو کدھر اس کلونیل ہینگ اوور سے ہی نہیں ہم مطلب اٹھ پا رہے یا نکل پا رہے, یا وہ سر کا درد ہی نہیں جا رہا ابھی بھی لوگوں کا. تو ویسٹیجز ہیں بڑے خوفناک قسم کے. ڈو یو تھنک کہ کرنٹ گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ انٹرسٹیڈ ہے الیکشن؟ دیکھو آئی مین عقلی طور پہ یا کوئی بالکل لاجیکل اگر آپ اسٹیپس کو فالو کرو تو دیر از اونلی ون گروپ آف پیپل جو الیکشن سے ڈر رہے ہیں کلیئرلی. مطلب آئی تھنک اگر کل صبح گارنٹی مل جائے نون لیگ کو یا جو پی ڈی ایم تھی ایٹ ون پوائنٹ کہ عمران خان کی پاپولیرٹی گر گئی ہے یا الیکشن سم ہاؤ اس طرح کنٹرول اور رگ ہو سکتے ہیں کہ یو آر گارنٹی ٹو ون, تو آئی تھنک کل صبح نہیں رات کو شروع ہو جائیں گے الیکشن. مطلب فجر کی اذانوں کے وقت الیکشن شروع ہو جائیں گے. بیکاز دا پرابلم از کہ دے نو رائٹ ناؤ. دیکھیں فار ایگزامپل ایون اگر ہم ان ٹیپس کی لیکس کو دیکھیں جو پرپورٹڈ ٹیپس ہیں عمران خان کی ایک نجی مطلب ان کی زندگی کے بارے میں, جہاں پہ وہ کچھ مطلب کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں, ویدر ناٹ دے آر ریئل, وہ کوئی ڈیپ فیکس ہیں, وہ اے آئی کا استعمال کیا گیا ہے, یا وہ جس طرح لگ رہے ہیں کہ وہ اصل ہی ہیں, دیٹ از سیپریٹ میٹر. بٹ ان کو جب لیک بھی کیا گیا تو اگر آپ اس کو ایز اے ٹیسٹر دیکھیں تو عوام نے نہیں رسپونڈ کیا. یعنی 2 منٹ کے لیے لوگ فیز ہوئے تھے کہ وہ عمران خان صاحب یہ ایسے تو فلان تو ٹیم, بٹ دین اس کے اندر سے بھی لوگوں نے کہا یار نہیں, بٹ مختلف سوال آئے. ایک تو سب سے جو میرے لیے فنی کامنٹ ہے, یار بڑا نر بندہ ہے یار بڑا مرد آدمی ہے, وچ از ہارریبل آئی تھنک پرسپیکٹیو ٹو ہیو. ایک ہماری مسلم سویلائزیشن ہے اور بڑی وہ بیہودہ ٹیپیں ہیں, لیکن ملٹیپل رسپانسز آئے. ایک آیا کہ بھائی ٹیپا لبیاں کتوں, ویئر دے کم فرام. دیٹ لائن آف کوشچننگ جو کہ ہمیشہ ہونا چاہیے ایٹ دیز سورٹس آف لیگس از کہ یہ آئی کہاں سے, اس کے بینیفیکٹرس کون ہیں اینڈ اس کا ٹارگیٹ کیا ہے. آئی تھنک جنہوں نے وہ لائن آف کوشچننگ کی انہوں نے اپنے ریشنل میں جسٹیفائی کر لیا, نر والے بوائز نے بھی کر لیا, تھوڑے سے دل برداشتہ بھی ہوئے ہوں گے تیسری چوتھی پارٹی کے لوگ, یعنی ود ان دا سیگمنٹس آف سوسائٹی جنہوں نے کہا ہوگا کہ اچھا چلو یار چلو یہ نجی زندگی پہ نہیں جاتے, ہم وی کیئر اباؤٹ ہز پولیٹیکل آؤٹ لک اینڈ جو ملک کو دینا چاہتا ہے, قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہے. تو آل ان آل آئی فیل لائک آل دیز ڈفرنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹیز بڑے معزز معاشرے کے لوگوں نے کہا کہ یار دس از ناٹ مائی کنسرن, لب لباب یہ تھا. تو دیٹ کائنڈ آف ریئیکشن فرام اے ویری کنزرویٹو سوسائٹی کوٹ اینڈ کوٹ پاکستان جیسی, تو اٹ گارنٹیز کہ یار یہ تو الیکشن جیتے گا نہیں, یہ سویپ کر جائے گا. یو نو جہاں مثال طور پہ خواجہ سعد رفیق کی آپ دیکھیں 1 to 5 جو بنتی ہے, پہلے انہوں نے ایک زمانے میں حامد خان ایک وکیل کو کھڑا کیا تھا. آئی اسٹل ریممبر وہ مالک کے شو پہ آئے تھے ٹی وی پہ. مالک از اے بالڈ جرنلسٹ, آئی ڈونٹ نو آپ نے دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے, پتلے دبلے سے ہیں اور بڑے اچھے سوٹس پہنتے ہیں. ان کے شو کے اوپر حامد خان اور جو پی ٹی آئی کا ایم این اے کینڈیڈیٹ تھا اور سعد رفیق بیٹھا ہوا تھا. سعد رفیق نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. اس نے سے مڑ کے کہا تین پتہ ہے یار تیرے ہلکے کیڑے نے, یعنی تیرے اس ڈسٹرکٹ میں پنڈ کون سے آتے ہیں. وہ وکیل تھا پڑھا لکھا معزز معاشرے کا, وہ ہکا بکا رہ گیا بیکاز جو گراؤنڈ ورک تھا عید و شبراتوں پہ جانا, جنازوں پہ جانا اینڈ آل دیٹ, وہ تو سعد صاحب نے کیا ہوا تھا. سملرلی آئی تھنک وہی سعد رفیق ناؤ ان دیٹ سیم این 1 to 5 اٹ ہیز بیکم این ایفی کوشچن, بیکاز جب وہ ڈی ایچ اے کے گھروں میں تو نہیں آپ جا کے, بیکاز وہاں ڈی ایچ اے بھی آتا ہے کہ آپ ناک کریں اور کہیں کہ جناب سنا ہے آپ کے گھر جنازہ ہے, میں آپ کے لوکل ایم این اے ہوں, السلام علیکم, شاہ پر پکڑایا اور آگے. تو اب وہ لوگ بھی ووٹ دینا چاہ رہے ہیں جنہوں نے کبھی میرے خیال صدیوں سے ووٹ نہیں دیا ہوا, شاید وہ عید بھی وہ 11-12 بجے والی پڑھتے ہیں, تو وہ تو اب تو وہ 7 بجے اٹھ کے آئیں گے اور ووٹ دیں گے. تو دیٹ آئیڈیا از اے بگ تھریٹ آئی تھنک اکراس دا بورڈ
for the opposition, for the current government. جب الیکشن کی ہم بات کرتے ہیں نا اس طرح، تو ایک ہمارے اوپر ہسٹوریکلی جو یا ابھی جو ہم نے ریسنٹلی کلپس نکالے ہیں اس کے اوپر ایک ایلیگیشن آتی ہے کہ یار آپ لوگ، اگر میں اس کو تھوڑا سینسر کر کے کہوں کہ آپ ایک عمران خان سپورٹر ہیں، آپ یوتھ ونگ کی کو بلانگ کرتے ہیں، عمران یوتھ ونگ سے، تو not at all. بٹ میرا سوال یہاں پہ بیسکلی بنتا ہے کہ وائی از اٹ کہ الیکشن جو ہے وہ ضروری ہے ریگارڈلیس آف آپ کس پارٹی کو سپورٹ کریں. That is a very pertinent and very good question. دیکھو, for civil society to prevail and for sanity to prevail, good or bad, we have to decide کہ ہمارا لیڈر ایکس ہے یا وائی ہے, and then we have to continue on the policies جو ایکس اور وائی ریکمینڈ کرتا ہے until is a such time جہاں ڈیموکریٹکلی ہم اس کو ہٹا سکتے ہیں. اب ایک کرٹیک آتی ہے کہ یو نو دا ووٹ آف نو کانفیڈنس, وہ بھی ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا جس کے تحت عمران خان صاحب کو, وہ جتنا کوئی ڈیموکریٹک تھا سندھ ہاؤس میں بیٹھ کے سارے, مطلب وہ اتنی بھونڈے طریقوں سے انہوں نے یو نو کینڈیڈیٹس کو خریدا ریس ہارسز کی طرح, اور وہ مطلب ہارس ٹریڈنگ کی انہوں نے. پھر وہی الزام کنٹینیو کرتا ہے کہ بھائی عمران خان نے بھی تو یہ سارا کچھ کیا. تو پرابلم یہ ہے کہ ایون عمران گورنمنٹ کو, اور یہاں پہ میں ہوپ فلی میں کلیریفائی کر دوں گا کہ ہمارا کوئی ایسا بائس اسٹانس نہیں ہے ایز انڈیویجولس بھی اینڈ ایز اے کولیکٹیو بھی کہ ہم کوئی عمران خان کے فین ہیں یا کسی اور کے. عمران خان نے بھی یہی کچھ کیا تھا. جہانگیر ترین پرائمرلی عمران خان صاحب کے لیے ہارس ٹریڈنگ کرتے تھے, مطلب اپنے پرائیویٹ پلین میں اڑ کے ہی وینٹ ٹو ڈفرنٹ کینڈیڈیٹس کے ضلعوں میں, ان کو وہاں سے لے کے آنا, ان کی منورنجن کرنا, اور اللہ جانے کیا کیا ان کی خدمات کی ہوں گی, کیا ان کو کوئی بینیفٹس دیے گئے ہوں گے, وہ سارے پھر پارٹی میں. مطلب یہی باپ پارٹی جو تھی, وہ کمال خان, کیا اس کا نام ہے, جمال خان شورو, کمال خان دیورندی عمران خان کولیشن, پہلے پی ٹی آئی کولیشن میں تھے, اور اب وہ نہیں ہے. اب وہ ڈفرینٹ پولیٹیکل مینورنگس کر رہی ہیں, اور وہ اپنے لیے, مطلب حالانکہ وہ اتنے سے بندوں کی پارٹی ہے, یو نو اس میں 8 یا 10 یا 2 یا 4 کینڈیڈیٹس ہیں. تو ڈیموکریٹکلی تو لیجیٹمیسی اس طرح سے عمران خان کے پاس بھی نہیں ہے. بٹ اس کے باوجود ان آرڈر فار سول سوسائٹی ٹو فنکشن, جسٹ جو اس کی پاپولیرٹی ہے اس کو جسٹیفائی آپ نہیں اس کے خلاف بات کر سکتے. دس از اے فیکٹ کہ یار لوگ اسی کو سپورٹ کرتے ہیں, تو ان کا حق ہے کہ وہ اسی کو لائیں. تو دیٹ رائٹ نیڈس ٹو بی ایکسرسائزڈ. اگر وہ نہیں ہوگا, انٹرسٹ لوز کر جائیں گے لوگ. ایک میجر, ایک اور بلک جو اکنامکلی اور پولیٹیکلی مائگریٹ کر جائے گا پاکستان سے, اور ایک اور ہماری جو خوفناک سی سائیکل ہے وہ گزر جائے گی. یو نو دے ول لیو انسیٹسفائڈ, اور وہ کہیں گے کہ ہماری لاسٹ ہوپ تھا, عمران چلا گیا, نہیں مانی ہماری, تو اب ہم جا رہے ہیں. لوگ کینیڈا جائیں گے, آسٹریلیا جائیں گے. پھر اگلی حکومتیں جو ہوں گی 8, 10, 15, 20 سال میں, وہ پھر وہ راہ تکتی ہوں گی کہ ابھی ایکسپیٹس جو ہمیں نا وہ ریمیٹنس بھیجیں گے, اور وہ یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. ویسے لاسٹ ٹائم جب الیکشنز ہوئی تھیں تو ایک بہت بڑی ایلیگیشن تھی کہ ایک پارٹی تھی یا کچھ لوگ تھے جنہوں نے ایڈ کی تھی الیکشن عمران خان کے فیور میں, ٹھیک ہے. اب وہ تھرڈ پارٹی اس دفعہ لگتا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں اس طریقے سے نہیں رہی جس طرح وہ لاسٹ ٹائم تک تھی. تو ہاؤ ڈو وی انشور کہ اس دفعہ جو الیکشنز ہیں, یا کیا ہماری گارنٹی ہے کہ وہ فیئر اور فری الیکشن؟ آئی تھنک ان دس ڈے اینڈ ایج نا, بیونڈ اے سرٹن مارجن آف ایرر ریگنگ از impossible. That is why they are delaying the election. They are not stupid. Like the interim government یا even جو third party ہماری جو establishment کی جو بھی وہ departments اس میں آتے ہیں, they're not stupid. They're very in fact well versed پاکستان کی politics کے اعتبار سے بھی, اور دنیا کے بھی جو کاروباری زندگی ہیں سارے چل رہے ہیں جو نظام. You can't rig it یار. لاکھوں کروڑوں لوگ اگر سڑکوں پہ آ جائیں and they say they are voting for X, then they're voting for X. تو بوتھ کے اندر کیا ہوتا ہے is no secret. You know, to rig it, district here and there, ایک ضلع here and there maybe, but to rig a national election جو پنجاب, and I mean it is a national election, وہ پورا پنجاب and پورا خیبر 60-70% پاکستان کی پاپولیشن الیکشن کے پروسیس میں انوالوڈ ہوگی, تو چھپ نہیں سکتا. ابھی مطلب جس طرح زمان پارک میں جو پروٹیسٹرز تھے, جو ڈیفینڈرز تھے, بیٹھے ہوئے تھے عمران خان صاحب کے گھر کے باہر, ان میں سے ایک جوان شہید ہوا. اور میں شہید ہی کہوں گا کہ ناحق کوئی بھی قتل ہو, چاہے جس مرضی مطلب معاملے میں قتل کیا جائے, وہ ایک شہید ہی ہے. ظالمانہ طریقے سے قتل کیا جائے, پولیس کہتی ہم نے نہیں کیا, وہ فلانا ہوا, انویسٹیگیشن ہوگی کون تھا کیا تھا.
بٹ ایک جوان بچہ قتل ہو گیا, دیٹ از آل وی نو, دیٹ از دوز آر دا فیکٹس. کہ ایک جوان آدمی جو اٹ سیمز لرننگ ڈسیبلڈ تھے اور تھوڑے اسپیشل چائلڈ تھے, وہ ایک فنیٹک تھے, ان کی جذبات عمران خان کے ساتھ منسلک تھے, ٹھیک ہے, اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ لائک عمران خان, تو بھائی دیٹس مائی پروگیٹیو, اس کو پسند ہے تو اس کا پروگیٹیو ہے. بلکہ اس میں تو لاڈ ہی آتا ہے, اس کی ویڈیوز دیکھو تو ایک لاڈلا سے آدمی ہے, وہ قتل ہو گیا. دس اسٹینڈس ایز اے فیکٹ, ٹھیک ہے. اب یہ کیوں ہوا ہے قتل؟ بیکاز اگر اتنی ضرورت ہوتی نا کہ الیکشن نہ کروایا جائے تو اینڈ دے کوڈ rig the entire system, تو یہ سب ڈرامہ نہ ہو رہا ہوتا. بیکاز دے لک بیڈ, دے آر ناٹ اسٹوپڈ ادھر. ٹیرم گورنمنٹ, بائی ایکسٹینشن نون لیگ, پیپلز پارٹی, دا پاورز دیٹ بی, دے آر آل لکنگ بیڈ. جوڈیشری کتنی بری لگ رہی ہے یار, لوگ گالیاں دے رہے ہیں. میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا, سارے اپنی اپنی جگہ اپنا اپنا کام ہی کرتے ہیں, اچھا ہی کرتے ہوں گے, لیکن محکمے, ادارے, پارٹیز, پولیٹیکل, انڈیویجول پارٹی ورکرز, آپ خاقان عباسی صاحب کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں گے, لیڈر پاکستان میں عمران خان ہی پیدا ہوا ہے. وہ کیوں کر رہا ہے؟ بیکاز ہی نیڈس ٹو, میں سینیکلی اس کو کمپلیٹلی ویو کروں, ہی نیڈس ٹو فیڈ دا بیسٹ. دا بیسٹ بینگ جو پبلک پول ہے, پبلک اوپینین ہے. اگر وہ نہیں کہے گا یہ, تو اس کا کوئی پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. بیکاز اس کی جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے, ان کا جو اس وقت جو بد دعائیں, جو گالیاں, جو اس قسم کی ان کو سینسرشپ کہہ رہے ہیں, جو سینشر ان کو ملے گا لوگوں کی طرف سے, تو وہ ہیٹ اپنے اوپر کیوں لے؟ اگر ایک پولیٹیکل ایکٹر کے طور پہ وہ دیکھے ایز این ایجنٹ آف پالیٹکس کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے, اتنا بڑا پولیٹیشین ہے, تو وہ تو نہیں برداشت کر پائے گا. یہ ایک مجھے ٹرم بہت ڈسکسٹنگ لگتی ہے سب کے اندر, وہ ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ. سافٹ ویئر اپڈیٹ دنیا کی سب سے پرابلمیٹک ٹرم لگتی ہے مجھے اس وقت پاکستان کے ڈسکورس کے اندر. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یار لاہور دا پاوا نہیں ہے, وہ ایک سویٹ سا بیچارہ, جو مجھے تھوڑا سا خود بھی وہ تھوڑا سلو لگتا ہے بائی دا وے مینٹلی, بٹ یو نو ایک سویٹ سا وہ آدمی ہے, سادہ سا بندہ, مینٹلی سلو نہیں, بھولا جڑا نہیں کہتے, بھولا جائے بندہ ہے. کتنے انہوں نے یونین کونسل کا الیکشن لڑ لیا ہے, تو اس نے یہ نعرہ بنا لیا, لاہور دا پاوا اختر لاوا, میمیبل, بڑا لاڈلا, لوگ اس کو روک کے تصویریں کھینچ رہے ہیں. اینڈ فار سم ریزن جب بھی شیئر اگر ویڈیو میں نا کوئی فزیکل لائن, تو اس کو چکی کاٹتا ہے. 2-3 میں نے ویڈیوز میں دیکھا اس کو چکی کاٹنی ہے. وہ لوگ شرارت کرتے ہیں اس کو اکسانے کے لیے. اس نے کہیں کوئی اسٹیٹمنٹ دی ٹی ایل پی کی ڈیفینس میں, یا کوئی ریلیجس اس وین کے اندر, پولیس نے اٹھایا اور جو کیا ہوگا اس بیچارے کے ساتھ جو کیا ہوگا, لوگ بڑے کامنٹ کرے اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. تمہارا بھی ہو جائے گا ایک دن, تمہارے ماں باپ کا بھی ہو جائے گا, تمہاری بہن کا بھی ہوگا, ٹھیک ہے نا, تمہارے دوست کا بھی ہوگا. تو دس آئیڈیا دیٹ ہم گلیفلی چیئر آن کرتے ہیں جب کسی انسان کی فریڈمس کو پامال کیا جاتا ہے, اس کی عزت کو, اس کی عزت نفس کو, سم ٹائمز ان کی فزیکل سیلف کو ہارم کیا جاتا ہے, مولیسٹ کر دیتے ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں, سیکشولی بھی شاید ہراس کر دیتے ہوں گے. اٹ از انڈیکیٹو آف سم تھنگ ویری ویری رانگ کولیکٹیو سائیکی کے اندر, کہ لوگ ونڈکٹیو کتنے ہو گئے. اور آئی تھنک انٹرنیٹ کا بہت بڑا رول ہے. ایک وہ ولاگر ہے آسٹریلیا کا, لوک ڈیمانٹ, اس طرح کا فرینچ اینڈنگ نیم ہے اس کا. وہ نتھنی پہنتا ہے, بڑا پیارا سا بچہ ہے, چھوٹے قد کا, آسٹریلیا کا. اس کو پاکستان انڈیا بڑے پسند ہے, اینڈ ہی کیپس کمنگ بیک, اینڈ ہی از بن 3-4 ٹائمز آئی تھنک پاکستان میں اینڈ انڈیا میں بھی. بڑا وہ اسٹریٹ لیول انجوائے کرتا ہے, گلیوں میں, محلوں سے, ڈھابوں سے, بلکہ ان ہوٹلوں سے اور ان ڈھابوں سے کھانے کھاتا ہے جو شاید ہم نہ پسند کریں کہ یار پیٹ نہ خراب ہو جائے, تو بڑا وہ انجوائے کرتا ہے. اس کو کراچی بیچ پہ ایک بچے نے, جو وہ گھوڑے چلا رہے ہوتے ہیں, یا وہ جو فوٹوگرافی بیچ رہے ہوتے ہیں اپنی, میرا خیال ہاکس بے پہ یا کہیں, اس نے نا اسکیم کرنے کی کوشش کیا. بڑی جاتی کی بات ہے, ٹورسٹ ہے کہ ہمارے لیے ایمبیسڈر ہے بہت بڑا آیا ہوا ہے ایک اور ملک کا, وہ پیغام لے کے جائے گا پاکستان کے بارے میں. اس کو اسکیم کیا کہ تم سواری لو گھوڑے کی یا کچھ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرو. تو اس کے اینڈ پہ جو اس نے ریٹ فکس کیا تھا اس کو وہ مکر گیا اس سے, یعنی ہی ڈیمانڈیڈ مور. اس طرح ٹورسٹ ٹریپمنٹ جو ہوتی ہے ٹپیکل آل ٹورسٹ پلیسز میں ہوتا ہے. بٹ بیکاز آف سوشل میڈیا, بیکاز وہ بھی سوشل میڈیا اسٹار تھا اور اس کو بھی سب دیکھ رہے تھے, اور وہ بڑا ایک انٹرنیشنل, حالانکہ وہ کوئی ڈپلومیٹک ایشو نہیں تھا, ایک بچہ آیا, اس کو ایک اور بچے نے اسی کی عمر کے اسکیم کرنے کی کوشش کی, نکل گیا. انڈیا میں بھی ہوتا ہے, تھائی لینڈ, بینکاک وغیرہ میں بھی ہوتا ہے, جہاں ٹورسٹ ہبز ہوتے ہیں وہاں اسکیمز بھی ہوتے ہیں, اور وہ نان وائلنٹ اسکیمز ہوتے ہیں ہمیشہ. انہوں نے کیا کیا, اس بندے کو پولیس نے پکڑا, چند پولیس نے, اور انہوں نے اس کی بچے کی ٹائیں فش کر دی.
اینڈ مے بی ویک مے بی اے منتھ لیٹر اس بچے کی فالو اپ ویڈیو آئی, وہی جیل اسٹائل, جیل میں بیٹھا ہوا ہے پولیس والا, ہاں بھائی دس, تو پنجابی نہیں بول رہے تھے, وہ ہندی تھے, ہاں بھائی بتاؤ تمہارا نام کیا ہے, یو نو, اور وہ میں فلان ہوں تو میں معافی چاہتا ہوں, اور اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا انہوں نے. یار یہ جوڈیشلی کہاں اسٹینڈ کرتی ہے یہ چیز؟ اگر کوئی ٹورسٹ فورس یا ٹورسٹ پولیس ہے تو ان کا کام ہے یہ کرنے کا, یا شاید وہ صرف نارتھ تک لمیٹڈ تھی عمران خان کی گورنمنٹ میں, آئی ڈونٹ نو, ٹھیک ہے. کس نے ایف آئی آر کاٹی, کیا ہوا, کب ہوا, یہ کس پروسیس کے تحت اس بچے کو اٹھایا گیا. تو یہ ایک جرمن ورڈ ہے, وہ ورڈ کیا ہے یار مجھے اس کی نا میں شارٹن فرائڈا, جہاں آپ گلی حاصل کرتے ہیں لوگوں کی مزری کے اندر, ان کے درد کے اندر. آئی تھنک کہ اس سے بھی بڑھ گیا ہوا ہے. اٹ از آلموسٹ سم کائنڈ آف پولیٹیکل ایکسپریشن کہ بھائی نہ میری سنی جاتی ہے نہ تیری سنی جائے گی, یو نو, کہ میرے میں تو گٹس نہیں ہے کہ میں آ کے بات کروں جو میں کرنا چاہ رہا ہوں, چاہے اپنے مذہبی اپنی آراء سے آگاہ کروں کسی کو, یا کوئی سیاسی آراء سے آگاہ کروں. لیکن تو جو بہت پت کر رہا تھا نا, تو جو بہت باتیں کر رہا تھا, تیرے بھی اب وہ نٹ بولٹ سیٹ کر دیں گے, ٹائٹ کر دیں گے. اس قسم کی سائیکی کے ساتھ عوام چلے گی تو عمران خان ہو یا مطلب کوئی فرشتہ بھی آ جائے تو قوم کا حال ٹھیک نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ایک دوسرے کی بیسک اسپیس کو, ایک دوسرے کی بیسک ڈگنیٹی کو نہیں رسپیکٹ کریں گے. اور لوگ کہیں گے کہ یار عجیب سی بات ہے, لیکن میں اسلامی ٹچ بھی دینا چاہتا ہوں. وہ جس طرح وہ عمران خان کی آڈیو کا لیک نہیں ہے, اسپیچ میں وہ کہتے ہیں تھوڑا سا مذہبی ٹچ دے دیں اسلامی, کون اس کے کان میں کہہ رہا ہوتا ہے اسلامی ٹچ دے دیں سر, بٹ اسلامی ٹچ دینا پڑے گا, بیکاز ایک انسان کی عزت ہے, اس کی جو مال ہے, اس کا تو, اس کی جو خون ہے, اس کی حرمت تو کعبہ سے بھی زیادہ ہے. یہ تو حدیث ہے رسول اللہ کا. یعنی ایک احترام ایک شخص کا کہ ایک وہ دائرے کے اندر, یعنی اگر یہ ویمنز رائٹس مارچ والے ہیں, عورت مورچہ ہے, عورت مارچ ہے, جو بھی ان کو کہنا ہے, ویمنز لبریشن والے ہیں, ادھر کے ہیں, وہ بھی دال روٹی کھاتے ہیں, یہی آلو گوشت موشت اور یہی چیزیں کھاتے ہیں, وہ بھی اردو بولتے ہیں, ہماری طرح لگتے ہیں. کہیں ان میں مسلمان بھی ہوں گے ایم شور, اور مذاہب کے لوگ بھی ہوں گے. دے ڈیزرو ٹو ایکسپریس دیم سیلوز. ہاں وہ اس طرح انفیئر حرکتیں نہ کریں. اگر ان کی کوئی فائنینشیل مینز جو ہیں وہ انفیئر ہیں, ان کو کوئی سے فورن فنڈنگ یا سپورٹ ملتی ہے, اگر اس کے خلاف قانون ہے کوئی تو ٹھیک ہے, اس کو آپ دیکھ لیں, لیکن دا رائٹ ٹو ایکسپریس دیم سیلوز ہونا چاہیے. ہاں اس کو ایکسپلائٹ کی جاتا ہے. واٹ ڈو یو تھنک یہ چیز ویسے لوگوں میں کم ہو گئی ہے؟ لوگ اتنے ونڈکٹیو اور اتنے اوپریسو کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ انٹرنیشنل موو ہے ٹورڈز دا رائٹ, پوری دنیا میں وٹنس کیا جا رہا ہے, یورپ میں بھی خاص طور پہ, کہ ٹورڈز مور کنزرویٹیو آئیڈیالوجیز لوگ موو کر رہے ہیں. یہ جو 19ویں صدی اور 20ویں صدی کی گلوبلائزیشن تھی نا, اس کے اب وہ ہمیں اس کے پھل کھانے کو مل رہے ہیں, کہ لوگوں کی برداشت کا نا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. یعنی یورپینس کے اندر ہم نے صومالیز, سوڈانیز اور پتہ نہیں کون سی قومیں بھر دی ہیں وہاں پہ. لیٹس بریک دس ڈاؤن تھوڑا سا. آپ جب کہتے ہیں کہ ہم رائٹ کی طرف ایک موومنٹ ہے, یو مین کہ لوگ زیادہ کنزرویٹیو ہو رہے ہیں, لوگ واپس ذرا تھوڑا ٹریڈیشنل اپنی جو ویلیوز ان ٹرمز آف دیئر کلچر, their language, their sexuality, their religious opinions, they are, and it has been a reaction to globalism, to globalization. It has been a reaction to the internet. It has been a reaction to the new age culture جو ہے. It has been a reaction to, you know, جو ایک absolute accumulation of wealth ہوئی ہے پچھلے 10-20 سالوں میں بھی. اگر آپ دیکھو 2008 اسکینڈل کے بعد لیمن بردرز کے CEOs کو نہیں سزا ملتی. لیمن بردرز ایک فائنینشیل فرم تھی جو اس ٹریڈنگ کے اندر انوالو تھی 2008 کے امریکہ کے ریئل اسٹیٹ جو بیسڈ اسکینڈل تھا, جس میں گھٹیا مارگیجز جو تھیں دے ور بینگ رولڈ انٹو اے گریڈ فائنینشیل پروڈکٹس, اور دوسری پھر انویسٹمنٹ فرمز ان کو خرید رہی تھیں. یعنی کہ اگر آپ کی کوئی سیونگز اینڈ لون اسکینڈل کہتے ہیں اس کو, اگر آپ کی کوئی وہ تھی انشورنس کمپنی تھی تو وہ بھی اس کا بانڈ لے رہی تھی, اگر کوئی آپ کی ریٹائرمنٹ کی انویسٹمنٹ تھی وہ بھی اس بانڈ میں انویسٹ کر رہے تھے. تو جب وہ بانڈ ٹھپ ہوا, جب لوگوں پیپل ور انیبل ٹو پے دیئر مارگیجز, مشہور کرائسس ہے 2008 کا امریکہ کا, ورلڈ اوور اس کے افیکٹس ہمیں آج تک فیل ہوتے ہیں. ہوم لیسنس کے اوپر اثر آیا دنیا بھر میں, اور ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو اثر آیا دنیا بھر میں, اور لوگوں کی جابس گئیں اور جانے بھی گئیں, بٹ سزا عام بندے کو ملتی ہے. تو اس میں کوئی ایک نا نفرتی پہلو پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اندر, جہاں وہ ایک دوسرے کی بھی خوشیاں, پھر ایک دوسرے کی بھی آزادیاں برداشت نہیں کر پاتے, بیکاز دے آر دیم سیلوز ریسٹرکٹیڈ اینڈ کانسٹیپیٹیڈ ایموشنلی اینڈ اسپریچولی. وہ کانسٹیپیٹیڈ فیل کرتے ہیں, ان میں کوئی قبضی کی حالت ہوتی ہے کہ اینڈ یو سی دیٹ.
آئی ڈونٹ لائک دی عورت مارچ, آئی ڈونٹ لائک اینی تھنگ دے ہیو ٹو سے, مجھے گوفی لگتے ہیں وہ, بٹ دیٹس مائی اوپینین اینڈ دیٹس دیئر اوپینین. وہ انہیں لگتا ہے کہ پیریڈ شیمنگ ہوتی ہے فار ایگزامپل. پیریڈ شیمنگ کہیں نہیں ہوتی پاکستان میں, غربت ہے وہاں پہ. اینڈ اگین یہ بہت میں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیا, آئی ایم شیور کہیں ہوئی ہوگی, بٹ کوئی نیشنل نیریٹو کے طور پہ وی ڈونٹ ہیو اے کہ ہائی عورت اس کو ہیز آیا ہوا ہے یا اس کے مینسز ہیں, اس کو سائڈ پہ لے جاؤ, اس کو ڈیوڑی میں بھیج دو گھر کے باہر, یہ پلید ہو گئی ہے, ایسا تو کچھ نہیں ہے. بٹ آئی تھنک وٹ دے ٹرائنگ ٹو سے از کہ وہ ہائیجین کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اٹ از اے پاورٹی ایشو. وہ کلاتھ نیپکن سے اگر وہ یا وہ کلاتھ نیپی ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے اپنی ہائیجین کو, وہ طہارت کو اچیو کرتی ہیں, اٹ از اے پاورٹی ایشو. تو اور بھی مسائل ہیں, ایس ٹی آئیز کتنے, پیشاب وغیرہ کی بیماریاں کتنی ہیں غریب علاقوں میں, دیہی علاقوں میں, بٹ وہ اس کو فریم اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ مسوجنسٹک سوسائٹی اور سارا ٹمکان فلان. سوسائٹی از آرگنائزڈ ایز اے پیٹریارکل اسٹرکچر, ہیپنس ٹو بی دا کیس, ٹھیک ہے, پوری دنیا ورلڈ اوور میں مجھے ایک میٹریارکل سوسائٹی نہیں نظر آتی معاشرے کے اندر. اب اس سے کوئی ناراض ہو, کوئی کڑے, کوئی الٹا لٹکے, کوئی ایسے کرے, دیٹ از دیئر پروگیٹو, بٹ دا فیکٹ دیٹ دے ایکسپریس دس اوپینین, یہی ان کا گناہ ہے, یہ فیئر بات نہیں ہے, یہ فیئر بات نہیں ہے. آئی تھنک پیپل ڈیزرو اے بیٹر ریپ ایٹ اپنے کپڑے پہنے, اپنے رنگ کے کپڑے پہنے, اپنی مرضی کی بات کریں. آزادی اتنی ہے معاشرے میں, ہونی بھی چاہیے. اچھا, یو سے کہ یو نوٹس کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ ان کی ایک موومنٹ ہے ٹورڈز کنزرویٹزم, ٹورڈز دا رائٹ. ڈونٹ یو تھنک کہ دی اپوزٹ ہیز بن ٹرو پاکستان کے اندر, یعنی کہ لوگ اوور ٹائم ہم دیکھتے ہیں زیادہ لبرل ہوتے جا رہے ہیں اپنی تھنکنگ میں, زیادہ وہ نہیں پروگریسو ہوتے جا رہے ہیں. دے آر مور, دیٹ از اگین گلوبلائزیشن کے اثرات ہیں. دے آر لبرل ان دیئر کنزمپشن, دے آر پروگریسو ان دیئر سوشل ایٹیٹیوڈس, اکنامکلی, پولیٹیکلی دے آر بیکمنگ مور ایکسٹریم. سو اس کے مجھے ان چیزوں کے بیچ میں ذرا ڈفرینس آپ کے فالوورز اگر یوتھ ہیں, اینڈ دی یوتھ از آلویز مور سوشلی لبرلی انکلائنڈ. ہمیشہ ہوتا ہے ایک معاشرے کے اندر جو یوتھ ہوتی ہے وہ زیادہ آزادیاں, سوشل فریڈمس چاہتی ہیں. لیکن جب وہ رانا ثناءاللہ پہ کیس بنا تھا ہیروئن کا, بھونڈے طریقے سے اس کو, میں کہتا ہوں وہ مجرم ہے, وہ سرٹیفائڈ کرمنل ہے. سب کچھ آپ جب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے, کورٹ آف لا کے تھرو پروف کریں, کسی نظام کے تھرو پروف کریں. جب اس پہ ہیروئن کا کیس ہوا, بےہودہ قسم کا, کہ اس کی ڈکی میں وہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کلو ہیروئن رکھ دی اور کیا ہو گیا, تو وہ دیور چیزنگ اٹ آن بیکاز وہ ایک ونڈکٹیونیس ہے, وہ ایک لیک آف اکنامک اپرچونیٹی سے بھی آتی ہے. آئی تھنک ورلڈ اوور یہ گوروں کو بھی فیل ہو رہا ہے کہ وہ چھوٹا بزنس نہیں کھول سکتے, وہ چھوٹی دکان نہیں کھول سکتے, ان کی جاب چلی جاتی ہے بیکاز امیزون میں کوئی نئی مشین آ جاتی ہے, یا جب وہ جاب مل بھی جاتی ہے ان کو امیزون میں, تو وہ 12 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے, اور وہ پیشاب کی بریک بھی ان کی مانیٹر کرتا ہے, وہ ان کی وہ کھانے کی بریک بھی مانیٹر کرتا ہے. ان کو وہ چھوٹا سا وہ گھڑی سی بھی لگائی ہوتی ہے اس نے کہ تم نے اتنے بجے یہ کام کرنا ہے, اتنے بجے وہ. تو ایک جو کلچرل کنزمپشن میں تو لوگ ٹھیک ہے. اگر آپ کے یہاں لبرلزم یہ ہے کہ سلیو لیس پہن لینا یا شراب پی لینا یا پارٹی پہ چلے جانا, تو پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. اس طرح سے تو ایک سوسائٹی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں کلچرل کنزمپشن کے اعتبار سے. کل لوگ فرینڈز دیکھ رہے تھے, اس سے پہلے سائنفیلڈ دیکھ رہے تھے, اس سے پہلے ٹوز کمپنی, اس سے پہلے اور اللہ جانے کیا دیکھتے ہوں گے ٹی ویز میں اور ریڈیو پہ کیا سنتے. بٹ سر جس طریقے سے بالی ووڈ کے ڈانسز جو ہیں وہ زیادہ واحد ہوتے ہیں وہ ٹائم, یہ تو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے. نو, بٹ دیٹ از بیکاز آف دا بائٹ سائز پیکیج آلسو, دیٹ از بیکاز آف دا انٹرنیٹ آلسو نا. دا بائٹ سائز پیکیج میں یو ہیو ٹو گیو دا موسٹ پاورفل ڈوپامین پنچ. اگر مردوں کو ڈوپامین عورتوں کے ان کے باڈلی فگر سے ملنی ہے, تو وہ سب سے زیادہ آپ نے اس کو انٹائسنگ بنا کے پیکیج کرنا ہے. ہم خرید رہے ہیں تو وہ بن رہا ہے نا, وی آر کنزیومنگ اٹ, تو وہ بن رہا ہے. دس آئیڈیا دیٹ پلس ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوا تھا پاکستان میں, لبرلائزیشن آف دی اکانومی ایز ویل ایز سوسائٹی ہوئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں. اس کے افیکٹس ابھی بھی, سیکولر ایجوکیشن کا آئیڈیا, آپ کے پرائیویٹ اسکولس کی جو ایکسپلوژن ہوئی تھی وہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ہوئی تھی. ایل جی ایسز آپ کے, بیکن ہاؤسز آپ کے, دے ایگزسٹڈ سم آف دیم بفور ایز ویل, بٹ جو ایکسپلوژن ہوئی ہے ان کی پھر مڈل کلاس برانچز بھی کھلی, ان کے آف برانڈ مطلب ورژن انہیں اسکولس کے. مطلب بیکن ہاؤس ہے تو نیو لینڈ اسکول ہے, تو وہ دیہی علاقوں کے لیے یا وہ لیس ڈیولپڈ علاقوں کے لیے ہے. تو دیٹ 100% کنٹریبیوٹیڈ ٹو اٹ, بیکاز وہ 15 سال پہلے 20 سال پہلے وہ بچے اب وہ جو ہیں وہ ٹین ایجرس بن گئے ہیں, 20 سم تھنگس بن گئے ہیں. تو ان کی بھی ذہن پھر یہ لمز اور بڑے ادارے اور اس طرح کی یونیورسٹیز میں ان کو گرانٹس ملے, امریکن ایڈ کی مد میں, این جی اوز کی مد میں. تو سوشل انجینئرنگ کا پروگرام تو تھا اور ہے, وہ چل رہا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ وٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. رائٹ. آئی تھنک لوگ جنرلی کافی ڈسلوژن بھی ہیں آج کل, خاص طور پہ
گون کہ دیکھنا ایک سائڈ پہ یہ ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیٹس بی آنیسٹ. یس اٹس ناٹ لائک کہ ہم نے ہاں. کرنا ہے. آئی ایم ایف ہے, اس کے ساتھ ابھی تک ڈیل جو ہے وہ کوئی نیگوشیٹ نہیں ہوئی. پتہ نہیں اگر ہونی ہے کب ہوگی, کس طرح ہوگی. پر ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ جو ہماری رولنگ کلاس ہے وہ اپنے پیٹی ایشوز اور اپنے یعنی کہ ان ذاتی معاملات کے اندر زیادہ انوالوڈ ہے. نہیں ڈیفینیٹلی. جو اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل راث چائلڈ فیملی کے کچھ ہیڈز آئے, اتنا بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ ورلڈ اوور, 200 سال سے تو ایگزسٹ کر رہے ہیں ایز اے فائنینشیل پاور ہاؤس. کوئی ذکر ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کچھ تو عنایت کر دیں ہمارے پہ, کوئی بات کچھ بھی نہیں. آئی ایم ایف سے کیا نیگوشیشن چل رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے, کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے اس کے بارے میں. دا فیٹ آف 22 کروڑ پیپل از گوئنگ ٹو بی ڈیسائڈیڈ آن دا بیسس آف دیز ڈیسیجنس کہ کتنوں نے ملک سے بھاگنا ہے باہر دھندا اور باہر بہتر زندگی تلاش کرنے کے لیے, کتنوں کی دکانیں بند ہونی ہیں یہاں پہ, کتنوں کی جاب جانی ہے, اللہ جانے اللہ معاف کرے کتنوں کی مطلب کوالٹی آف لیونگ ہی بالکل مطلب بلو اسٹینڈرڈ چلی جائے گی. بٹ اٹ سیمز آل فار ناٹ, یعنی کہ وہ جو ایک رحم اور جو ایک مرسی ہے کہ یار ان کو چلو کوئی ہڈی بوٹی پھینک دو, ان کو کوئی ٹکڑا پھینک دو کہ یار یہ ہوا تھا ایم ایف کی میٹنگ میں, وہ ہمیشہ یہی کچھ کہتا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے کہ ہاں اٹ از بینگ ڈن, اٹ از ہیپننگ, اٹ از وہ اپنا دانیال نے بڑی فنی بات کی تھی. اس نے کہا تھا, دانیال فار کانٹیکسٹ بائی دی وے ہمارے ون آف آر ریسرچ ٹیم ممبرز ہیں, اس نے کہا تھا یار یہ کوئی مطلب رشتہ ہو رہا ہے جو مطلب لڑکی والے مان رہے ہیں ابھی منا رہے ہیں ان کو, ہم کر رہے ہیں, وہ آئی ایم ایف ہے, وہ کوئی پلان لے کے آیا ہوگا محکمہ. اٹ نوز اٹ از اے نمبرز گیم. وہ ایک سبجیکٹیو انالیسس نہیں کرنے ہیں, وہ آبجیکٹیو فیکٹس پہ بات کرنے ہیں. کیا وجہ ہے, وائی ڈو یو تھنک ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے یہ؟ دا سیم ریزن وائی سی پیک کی ڈیلس ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے, دا سیم ریزن وائی پریویس لونز آئی ایم ایف کے. دیکھو آئی ایم ایف اور اس طرح کے محکمے بڑے دے آر باسٹرڈس. پہلی بات یہ سمجھو, سر جو اتنے پیار سے طارق صاحب بات کرتے تھے نا کہ یہ شارکس ہیں اور مچھلیاں ہیں اور مچھیرے ہیں, نہیں, دے آر باسٹرڈس. یہ محکمے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی تیار کرنے کے لیے ہوتے ہیں, دے آر ناٹ لینڈنگ انسٹیٹیوشنس. آپ کو پتہ ہے بھٹو کے زمانے تک ہم اپنے آئی ایم ایف کا پلان کو نہیں یوز کرتے تھے. نا بھٹو واز ون آف دا فرسٹ پیپل, ون آف دا فرسٹ لیڈرز جو آئی ایم ایف کے پاس گیا تھا. یس, because you need to. And the recommendations that come from these institutions are infrastructural projects. کبھی آپ نے سنا آئی ایم ایف کا لون ملا ہے ہماری ایجوکیشن کے لیے, ہماری سوشل ڈیولپمنٹ کے لیے؟ اٹ از لائک مینٹلی ریٹارڈیڈ قسم کے. آپ موٹر وے پہ جائیں, آپ چاہے اس کی ساؤتھ لوپ پہ جائیں, سدرن لوپ پہ جائیں یا ناردرن لوپ پہ جائیں, ہوٹل خالی پڑے ہوتے ہیں, دا ریسٹورینٹس آر ایمپٹی. بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کاروبار کیسے چل رہا ہے ان کا. جو وہ شہر ہے ان کے ارد گرد, وہاں لوگ ابھی ککر کے نیچے بیٹھتے ہیں سائے کے لیے, وہاں پنکھا نہیں ہے, وہاں بجلی نہیں ہے, تو سوشل ڈیولپمنٹ تو نہیں ہوئی نا. کوڈ وی ڈو وداؤٹ دا موٹر وے؟ یس. کین وی ڈو وداؤٹ دا جی ٹی روڈ, وداؤٹ دا اورنج ٹرین؟ یس. تو یہ ہو آر دیز فار؟ مطلب 4 ارب آپ مقروض ہو گئے ہیں, آپ کو موٹر وے مل گئی ہے, اور کوئی 10-20 ٹھیکیدار جو ہیں وہ موٹے ہو گئے ہیں, وہ امیر ہو گئے ہیں. ہمیں کیا ملا ہے؟ جی ٹی روڈ از اے اسٹریٹ لائن. شیر شاہ سوری کو اس زمانے میں پتا تھا کہ اس نے کیا بنانا ہے, ٹھیک ہے. جی ٹی روڈ از اے اسٹریٹ لائن دیٹ کنیکٹڈ سندھ سے لے کر آل دا وے ٹو ازبیکستان, کرگستان وغیرہ. اس کو چوڑا کر لو یار, پہاڑ کاٹیں گے ہم, دھماکے کریں گے. تو دیز انفراسٹرکچرل لونز دیکھو وینیزویلا نے ریجیکٹ کر دیا. وہ غیور قوم ہے, وہ دلیر قوم ہے. آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی کرنسی انفلیٹ ہو گئی ہے, وہ انج ہو گیا تھا. سر ایسے ہی ہوتا ہے, قوم ایسی ہی بنتی ہے. امریکہ جب بنا تھا نا, فاؤنڈنگ فادرز بھوک ننگ میں آ گئے تھے لوگ, پھر اپنی اتنی بڑی سول وار کی انہوں نے ٹو ڈیسائڈ دیئر سوشل اکنامک فیٹ کہ یار ہم نے غلامی کے بارے میں ایسے کرنا ہے, ہم نے ساؤتھ اسٹیٹس کے بارے میں ایسے کرنا ہے, ہم نے یونین کیسے بنانا ہے. لڑے نا, کتنے ملین مروائے انہوں نے. یہ نا دیز انسٹیٹیوشنز نا آر مینٹ ٹو کریٹ ویکیومس, اور وہ کوئی ایسے لاڈو پاروں میں نہیں آتے کہ چلو یار آپ کے بچوں کو ہم زکوٰۃ دے دیں کہ وہ اسکولوں کالجوں میں پڑھ لیں اور آپ ایک بڑی اکانومی اور ایک بڑا ملک بن جائیں. جو انہوں نے اچیو کرنا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. ایک قسم کا ایلیٹ کیپچر ہو چکا ہوا ہے پاکستان میں. یعنی جن لوگوں کو وہ ٹھیکے ملے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے, جنہوں نے بینیفٹ کیا ان چیزوں سے, جنہوں نے ان پروجیکٹس کی ان لو آف دیم یا ان کی مد میں سرکاری زمینوں پہ بڑی بڑی اسکیمیں کاٹ لیں, بڑے بڑے گولف کلبز بنا لیے, بڑے بڑے آپ کے جم خاناز آف دا ورلڈ اینڈ دا گیریزنز اینڈ دا سونز اینڈ, مطلب
اس دن سر بھی بات کرتے ہیں واقعی مجھے ہنسی ہے کیا ریلویز کا گولف کلب طارق صاحب بات کرتے ہیں کیا ریلویز کے کیا ان کی کیا اوقات ہے ایک ڈوینڈلنگ محکمہ آف دا اسٹیٹ جن کی مطلب جو ساری بنائی تھی ریل گاڑیاں اور وہ اور پٹریاں وہ گوروں کے زمانے کی چھوڑی ہوئی ہیں ان کی کیا مجال ہے کہ وہ گولف کورس بنا رہے ہیں اور جناب وہ ٹی آف کر رہے ہیں اور وہ کرائے کھا رہے ہیں وہاں سے. انہوں نے اکانومی جو فنکشن ہی نہیں کر رہی جہاں پہ لوگوں کے پاس تو ایک ایلیٹ کیپچر کی ایک آئیڈیا ہے کہ دے ول نیور الاؤ سرٹن اماؤنٹ آف ایک تھریش ہولڈ کے بیونڈ ٹرانسپیرنسی اکانومی کے اندر. دوسرا اس کے پہلو یہ ہے کہ وائی شوڈ دے الاؤ اٹ بیکاز اگر آپ عقلی طور پہ دیکھیں تو اگر ہم 100 روپے سے غریب ہوئے ہیں وہ 100 روپے سے امیر ہوئے ہیں بیکاز دیر ایسیٹس آر ان ڈالرز یا فزیکل ایسیٹس کے اندر یا کیپٹل مشینری کے اندر ہیں یا زرعیاتی زمین کے اندر ہیں یا وٹ ایور دا کیس میں بھی یا باہر ہے بائی دا وے اب ایک پورشن آف دیٹ از باہر ہے شیٹوز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے ان کے پاس فرانس میں اور اٹلی میں اور دبئی میں اور کہاں دے ہیو گوٹن ریچر ان PKR. ان فیکٹ ان کو ٹیک اوورس کرنے میں آسانی آئے گی, ایملگمیشن بہت ہوگی بزنسز کی, جتنا یہ ورسن ہوگا لوگ اپنی چیزیں. ابھی آپ خود دیکھ لیں, آپ ریئل اسٹیٹ میں, ہم ایک پرائمری ریئل اسٹیٹ میں کام کرتے ہیں, لوگ کتنے سستے داموں چیزیں بیچ کے جا رہے ہیں, خوشی خوشی پکڑا رہے ہیں کلائنٹ. آپ لڑکوں سے آپ نے پوچھے کب سے لگتی ہوگی فلور پہ دیٹ چوٹی کی چیزیں, کارنر کے پلاٹ, خوبصورت فیسنگ پارک چیزیں, لوگ کہہ رہے ہیں یار جتنے میں لینا لے لو, کچھ دے دو مجھے پیسے چاہیے. مطلب ایک کلائنٹ ہے, میں کچھ مثال دیتا ہوں, اس کی دوائیوں کی کوئی ٹریڈ ہے, یعنی کچھ امپورٹ کرتا ہے کچھ سرٹن مٹیریلس, پھر پروسیسنگ کر کے دیتا ہے ویلیوڈیشن, اور پھر وہ ان کو آگے بیچتا ہے. کوئی بھی جنیرک دوائیوں کا معاملہ, میں نے اتنی ڈیٹیل میں نہیں گیا اس ساتھ. اس کو 20 لاکھ روپے چاہیے بیکاز ایلسیاں بند ہیں. اب اس نے وہ سامان لینا ہے اپنی بزنس چلانے کے لیے, تو وہ اپنا اتنا قیمتی پلاٹ بھی بیچ کے گیا ہے کہ میں ڈسکرائب نہیں کرتا اوبیسلی فار دا سیک آف پرائیویسی, بٹ وہ ڈیسپریشن میں. تو جہاں ہم غریب ہو رہے ہیں یا ہم کاروبار بند کر رہے ہیں یا ہم دکانیں بند کر رہے ہیں یا ہماری نوکری جا رہی ہے, وہ تو موٹے ہو رہے ہیں. پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, ہماری سوشل ایلیٹ جو ایلیٹ فلیٹ آؤٹ, وہ سارے محکموں میں, وہ پرائیویٹ اسفیئر آف لائف میں بھی, وہ ہر جگہ ہیں. بلکہ نئے کلبس پلان ہو رہے ہیں ابھی سنس دی IMF اسکینڈل ہیز اسٹارٹیڈ, اسکینڈل یا جو بھی اس کو ہم کہیں گے. آپ مجھے بتائیں لاہور کے اندر کتنی نئی اسکیمیں لانچ ہوئی ہیں, بے شمار ہوئی ہیں, نامور, جن کی نیشنل لیول کیمپینس تھیں. بھائی کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ ہم تو نہیں خرید سکتے, میں تو تم نہیں خرید سکتا, اپنا سلمانہ دانیال تو نہیں خرید سکتے نا. میں نے نام لے لی تاکہ اگر ان کو مجھے اٹھانا تو ان کو بھی اٹھاؤ, ٹھیک ہے. تو ہم تو نہیں خرید سکتے. دی آئیڈیا از دیٹ وہ اپنے بزنس سیمنٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے ایسٹس کو سیمنٹ کر رہے ہیں. جس بندے نے اس زمانے کے اندر جس چیز بنا لی وہ کامیاب ہوگا, پاپولیشن کم ہوگی, انکم ٹو بی ڈسٹریبیوٹیڈ ان دیٹ پاپولیشن, وہ بڑھ جائے گی پر کیپٹا. اچھا, اب جو تو ویسے بات کر رہا ہے نا, یہاں پہ یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان لائن جا رہی ہے what عمران خان صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں. یار دیکھو, اٹس ناٹ انفیئر کہ ٹو ہیو اینی گڈ پوائنٹس اس کی, ٹھیک ہے, کچھ تو صحیح بات کرتا ہوگا جو اس کو لوگ اتنے جنونی ہیں اس کے بارے میں. وہ یہ تو نہیں نا کہ میں نے ایک بات کی تو عمران خان مطلب نہیں سر, آپ کے کہنے کا مقصد کہ وہ کبھی کوئی اس نے غلط بات کی نہیں آج. ہاں, اصل میں میرا یہ مقصد ہے, عمران صاحب بہت نیک آدمی ہیں. نہیں, میرا پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہیں ہماری کامنٹس وغیرہ میں وہ یہی سینٹیمنٹ ایکو کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار عمران خان ٹھیک کہتا ہے, یہ سارے چور ہیں, یہ سارے ڈاکو ہیں, یہ ملک کا پیسہ لے گئے ہیں, جب تک ہم ان کو پکڑیں گے نہیں, ان سے پیسہ نکلوائیں گے نہیں, تو ملک کے حالات جو ہیں وہ نہیں ٹھیک ہو سکتے. تو اس نیریٹو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پہلی چیز تو لیٹ سے کہ ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل یا ایک سوشل ایلیٹ ہے ہماری, جنہوں نے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ ملک کے وہ کھا رہے ہیں, وہ ہولڈ کر رہے ہیں, باہر سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے ہیں, اور باقی کی عوام جو ہے وہ غریب مار رہی ہے. اس کا کیا سلوشن ہے, اس کا کیا حل ہے؟ کیونکہ وہی ایلیٹ جو ہیں وہ آپ کے سارے ٹاپ اداروں میں, سارے محکموں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر کو چلا رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کو چلا رہے ہیں. ایک ہم نے ڈیمانڈ کو ڈرائیو کر رہے ہیں, سپلائی کو بھی ڈرائیو کرتے ہیں وہ. یس, ایک ہم نے چیز دیکھی جسٹ فار ایک میں آبزرویشنل پوائنٹ میں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں نے یہ قطعاً نہیں کہہ رہا کہ یہاں پہ یہ ہونا چاہیے, بٹ سعودی عربیہ میں محمد بن سلمان نے MBS نے ایک لہر چلائی تھی جہاں پہ جتنے سارے اپنے رشتے دار ہوٹلوں میں بند کر کے پکڑوا دیے تھے. اور آئی تھنک اس کے بعد اس نے جو سبسیکوئنٹلی پروجیکٹس اناؤنس کیے وہ ایکولی ایز ریٹارڈڈ ہے.
دا لائن نیوم شہر جو ہے کمپلیٹلی ابسرڈ اور انفیزیبل ہے. اور ابھی دا نیو مرابا اس نے جو لانچ کیا ایک شہر وہ بنائے گا, اور اس کے سینٹر پہ ایک مقاب ہے, ایک آڈلی کیوب لکنگ بلڈنگ ہے جو ایک کمرشل سینٹر ہوگی, مچ لائک جس طرح گورے کہتے تھے نا کہ دس از دا میکا آف, یعنی انہیں کیا میں واقعی جو ہے دوجا میکا بنا دینا ہے. پتہ نہیں واٹ از گوئنگ آن ان ہز ہیڈ, لیکن کمپلیٹلی ابسرڈ اس نے ریکمنڈیشن دی. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا سولوشن. آئی ڈونٹ تھنک آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ چور ہیں, فلانے چور ہیں, فلانے نے ظلم کیا, دیٹ از ناٹ انف. اگر آپ کو لگتا ہے آپ ایکسٹرا جوڈیشیسلی یا کچھ قانون کی توڑ پھوڑ کے ساتھ آپ ان کو پکڑ دکڑ کریں گے تو تب بھی برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے. آپ تب بھی تو اکانومی کو ایکسٹینڈ اسٹل پہ لاتے ہیں نا. اگر نیب جیسا ادارہ اگر کمپلیٹلی ریمپنٹ ہو اور آؤٹ آف کنٹرول ہو تو تب بھی تو وہ بزنسز کو ٹارگیٹ کرے گا, اور وہ بھی ایک اٹیک ڈاگ بن جائے گا, ایک ٹول بن جائے گا کہ جو لوگوں سے پیسے ہٹائے, نہ حق ان پہ ظلم کرے ان سے. تو دیر از نو ون کلیئر سولوشن فار دس. آئی تھنک یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں, اگین پرووائڈنگ سمپل سولوشن فار کمپلیکس پرابلمز, یہی کور ہے آف پاپولیزم. اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ ایک پاپولسٹ ویو کو ہی رائڈ کرتے ہیں کہ میں ساروں کو پکڑ دوں گا, میں ساروں کو جیل میں. 3 سال تھے نا, کیا کیا ایٹ بیسٹ انہوں نے کیا کیا. ثناء اللہ جو ہے رانا ثناء اللہ اس پہ ہیرون کا کیس بنایا, چنگا تسی پھڑیا انہوں کی پھڑ کے کی کر رہا تسی. پھر نیب نے چھوٹے چھوٹے بزنسز, مڈ سائز بزنسز کے مالکوں کو یا ان میں جو انوالوڈ لوگ ہیں ان کو ڈال بھی رکھا جیلوں کے اندر, ان سے کراس کوشچننگ کر رہے ہیں. اور وہ کیا نکلا, جیبیں لائن کی آفسرس نے اور ان کے اعلیٰ افسران نے, اور جو نجی ان کے اسٹاف ہوتی ہیں, یہی ہوا نا. تو نکلا تو کچھ نہیں نا. تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از اے سولوشن. آئی تھنک ایک اکراس دی سوسائٹی آپ کو سوشل پولیٹیکل ریفارم کی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہم ایک انڈائریکٹ ڈیموکریسی کا کھیل کر چکے ہیں, ہمیں نہیں سوٹ کرتا, یہ ہمیں نہیں سوٹ کرتا. آپ نے خریدنی ہوتی ہیں. عمران خان نے ہارس ٹریڈنگ کیوں کی, وہ ولی اللہ ہے نا, تو اس نے کیوں کی ہارس ٹریڈنگ. کیا آپ کو ضمنی الیکشن ہر ضلع میں ہر علاقے میں جیتنے ہیں نیشنل پارٹی بننے کے لیے, تو ہاؤ ول یو ون دیم. 5, 10, 15 کروڑ روپے لگیں گے, 5, 10, 15 کروڑ روپے لگیں گے نا آپ کو لوکل کینڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے. تو یو پلیس یور بیٹ آن دا بیسٹ وننگ ون, اور اس کو آپ خرید لیتے ہیں. تو یہ سسٹم آف گورننس ہمارا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از ٹو کمپلیکس اے پرابلم ٹو بی سالوڈ. اس طرح ان ون پوڈ کاسٹ یا ان ون ڈسکشن پوری قوم کو مل کے بیٹھنا. اس میں کافی لوگوں سے سنتا ہوں, خاص طور پہ بزرگوں سے, کہ جی ایجوکیشن کا معیار بڑھنا چاہیے. واٹ از کیا یہ کوئی ڈس ایگری کرے گا اس ساتھ؟ ایجوکیشن کا معیار بڑھنا چاہیے. آپ ہیلسنکی فن لینڈ میں چلے جائیں گے, یار ایجوکیشن کا معیار بڑھنا, میں ٹھیک ہے. واٹ از دس بکواس, واٹ از دس, یو نو کمپلیٹلی ابسرڈ. ایجوکیشن کا معیار بڑھ جائے نا تو یوتھ جو ہے نا, shut up. We need genuine social reform, political reform. We need to decide as a nation state کہ I think Pakistan has to have another 1947 moment, and not in terms of the violence and the political upheaval, but in terms of we need a قائد اعظم. یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی سو فیٹلسٹک کہ میں کہوں کہ ہمیں ایک فرد چاہیے جو کہ ایک مسایہ وہ ہو اور ہم اس مسایہ کمپلیکس میں اس کا ویٹ کریں. وہ اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے خان صاحب ہیں, ٹھیک ہے. آئی تھنک وی نیڈ اے نیشن بلڈنگ مومنٹ. 47 واز دا کلوزسٹ تھنگ وی ہیڈ ٹو دیٹ, جہاں پہ ایک تحریک ایک منظم طریقے سے دے ور آل ولنگ ٹو لیو اینڈ ڈائی فار اے سرٹن آئیڈیل, کہ ایک سپریٹ مسلم ہوم لینڈ جہاں ہم عدل کے ساتھ گورن کریں گے اپنے آپ کو, اور ایک شائننگ لائٹ بنیں گے. علامہ اقبال اپنی شاعری میں کہتے تھے کہ جو اسلام کے چہرے پہ یہ داغ پڑ چکے ہوئے ہیں نا, آمریت کے, ظالم یو نو امپیریل ڈائنیسٹیز کے, جو بنو عباس ہے, کوئی آٹومینز ہیں, کوئی مغلز ہیں, وہ صفاق قسم کے لوگوں کی گردنیں اڑا رہے ہیں, کھوپڑیوں کے ڈھیر لگا رہے ہیں, ان کے کافرز بھری جا رہے ہیں اپنے. وہ اس کو ہم نے صاف کر کے اسلام کا نمونہ پیش کرنا ہے دنیا کو. دس واز ہز ایکچوئل گول بائی دا وے علامہ اقبال کا. پیپل ٹینڈ ٹو فارگیٹ دس. تو وہ ایک ڈیزائر تھا ہماری قوم کے اندر. مے بی اٹ ڈڈ ناٹ ٹرانسلیٹ ایز ویل آل دا وے ٹو دا یو نو موسٹ جو لوئسٹ باٹم رنگس تک, انسان ہر انسان تک, بٹ ایک اوور آل اس کی ایک کچھ نیشن بلڈنگ آئیڈیا تھا نا. وہ تو چھڑنا نہیں سی, اگے کام کرنا سی نا, کہ واٹ از دا گول آف دس سویلائزیشن. یہ کیا ہے, یہ امیلگم آف جو قومیں ہیں, سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پٹھان ہیں, ہزارہ وال لوگ ہیں, پنجابی ہیں, پوٹوہاری پیپلز ہیں, ساؤتھ پنجاب کی سرائکی بیلٹ ہے. سو مینی ڈائیورس ہیومن بینگز ہیئر. If they are uniting
اینڈ بائی دا وے میرے لبرل بھائی سیکولر بھائی جو ہیں دس آئیڈیا دیٹ کوئی قائد اعظم کوئی لبرل سیکولر اسٹیٹ انڈیا تھا نا اس میں رہتے ہیں نا کیا پاگل ہیں واٹ واز دا پوائنٹ دس واز دا پوائنٹ A separate Muslim homeland means کہ society united by religion. And subsequently جو minorities آتی ہیں جو Hindus and the Christians and the Sikhs جو ہمیں وراثت میں ملتے ہیں sort of, they are to be respected. I think اصل میں بات یہی ہے کہ جہاں قوم کے پاس کوئی سینس آف آئیڈینٹی نہیں ہے, کوئی ان کے پاس چیز نہیں ہے جس کے ارد گرد وہ ریلی کر سکے. دیکھیں لیڈرز جو ہیں وہ پہلے پاکستانی محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے. جو لیڈرز ہیں آپ کے وہ قوم کے اندر سے ہی آتے ہیں نا, اور لیڈرز کے اندر ہم ابھی مین چیز کیا دیکھتے ہیں, وہ ایک ریفلیکشن ہے قوم کے, ان کے اندر مین چیز ہم کیا دیکھتے ہیں, There is no sense of identity. وہ اپنا دفاع خالی دیکھ. There are no ideological arguments made. There are no positions taken. It is all just like flavor of the day, flavor of the week. جو بیسٹ ابھی میں کیا چیز کہہ سکتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ فیور دے گی, اور پھر اس کے بعد ونس میں پوزیشن آف پاور آ جاتا ہوں تو میں اپنا دفاع سب سے زیادہ کس طریقے سے کر سکتا ہوں. یہ تب یہ چیز ہوگا جو میں انیشلی بات کر رہا تھا نا کہ لیٹ پیپل ایکسپریس دیم سیلوز, لیٹ پیپل نیچرلی اینڈ آرگینکلی. یہ نہیں کنٹرائیو طریقوں سے نہیں کہ آپ نے این جی او کھول لی اور آپ ڈالر لے کے آپ اب عورتوں کو جا کے آپ پنڈوں میں سینیٹری پیڈز ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یہ کوئی آرگینک ایکسپریشن نہیں ہے, یہ کمپلیٹلی ان آرگینک ایکسپریشن ہے. اینڈ سملرلی کہ آپ نے سعودی عربیہ سے فنڈ لے کے آپ نے مدرسہ کھول لیا اور وہاں پہ آپ بچوں کو انڈوکٹرینیٹ کر رہے ہیں. ان آرگینک ایکسپریشنز ہیں, دے آر ناٹ نیٹو, دے آر فارن ایکسپریشنز. جو نیٹو انڈرسٹینڈنگ آف اسلام اینڈ آر کلچر اینڈ آر سویلائزیشن ہے اس کو پھلنے پھولنے دیں. یہاں کے دیکھو نا شاعر کیا ہیں, وٹ از دس آئیڈیا آف اردو اینڈ اردو شاعری. قائد اعظم نے چن لی اردو, اب آپ روئیں اس کو, بٹ ہے اب اردو زبان. ٹھیک ہے وہ تب 2-3% بولتے تھے, بٹ اب ہے اردو زبان, اور ایک اعلیٰ زبان ہی ہے, کوئی حقیر زبان نہیں ہے. اور ہر زبان کے کوئی میرٹس ہوتے ہیں, بٹ اردو از اے ریگل لینگویج. اس کے اندر بڑی ایک ڈیپتھ اینڈ بریتھ آف شاعری. اینڈ شاعری کیا ہوتی ہے, فلسفہ ہوتا ہے نا سارا, اور کیا ہوتا ہے بیسکلی. قوم کی مائتھوس ہوتی ہے, اس میں کوئی اس کی کوئی یونائٹنگ بائنڈنگ فیکٹرز ہوتے ہیں, تو اس کو ایکسپلور کرنا پڑے گا مذہبی اعتبار سے, فلسفی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے, خواتین مختلف قوموں کی قومی اعتبار سے. سندھی کیا سمجھتے ہیں پاکستان کیا ہونا چاہیے, ہمارے بھائی ہیں وہ اردو اسپیکرز جو آئے ہیں مہاجر حضرات ہیں, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کیا ہونا چاہیے. ایک قوم کو کلیکٹیولی ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا. اس سم کائنڈ آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مائٹ ہیو ٹو ہیپن. فار ایگزامپل ہمارے بلوچی بھائی جو ہیں ان کی پاپولیشن ڈینسٹی بہت لو ہے, تو ایک بہت تھوڑے سے لوگ ایک بہت بڑے ایریا کو آکوپائی کرتے ہیں, بٹ ایک اور ہی ثقافت ہے, ایک اور ہی کلچر ہے, عرب پرشین انفلوئنس, اور ایک بالکل ہی ڈفرینٹ ڈائیورس کلچر ہے. پنجاب میں ہمارا وہ مغلو سکھ پنجابی ٹائپ جو کلچر ہے ہمارا, خیبر کا اپنا ایک پورا کلچر, ایک فلیور آف دا ڈے, ایک ٹیسٹ ہے ان کا بالکل ڈفرینٹ. سندھی بھائی ہمارے, دے آل ہیو ٹو کم ٹوگیدر, دے آل ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ واٹ دے وانٹ آؤٹ آف پاکستان, واٹ دے بلیو پاکستان آٹ ٹو بی. ایک قسم کی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ٹائپ چیز ہونی چاہیے میرے خیال میں. اف دا نیشن فیلز کہ دیٹ از دا وے اٹ آٹ ٹو بی. اس طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی, معافیاں ملنی چاہیے لوگوں کو, لڑائی نہیں ہونی چاہیے. ایون ضیاء الحق نے, آپ کو ڈیول, یو شوڈ گیو دا ڈیول ہز ڈیو. ضیاء الحق نے آپ کو پتہ جنرل پارڈن اناؤنس کیا تھا بلوچ ریبلس کے لیے, اینڈ دے ور گیون بیک دیئر ویپنس, دے ور گیون بیک دیئر ویپنس. تو جو گریونسز آف دا پاسٹ ہوتی ہیں نا بھائیوں کے درمیان, واٹر انڈر دا برج والا حساب ہوتا ہے. یو کی ناٹ کہ آپ کھرید کے ان کو کہیں کہ اس کو پھانسی ٹنگاؤ, اس کو وہ ایک سرکل آف وائلنس چل پڑتا ہے, ایک سائیکل آف وائلنس چل پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کے ساتھ کیا کیا, میں پھر وہ کہیں گے مذہبی ٹچ دے رہا ہے, بٹ یار اس کے بغیر جینا مرنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا یار 10 کے 11 لوگ لسٹ کے اوپر تھے, وہ بھی کوئی مخلط 2 کے 1 ہی مارا اس کے اندر, جن کا تھا نا کہ کعبے کے غلاف میں بھی لپٹے ہیں تو ان کو اڑا دینا. آدھوں نے کلمہ پڑھ لیا, کوئی بھاگ گیا, اس کو بھاگنے دیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جائیں, بیکاز ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مومنٹ تھا وہ ایک سوسائٹی کا. قریش ور بردرس, ٹھیک ہے, اینڈ دی انصار اب ان کی بردرہڈ میں ایڈ ہو رہے تھے, دی مدینہ کے جو لوگ تھے. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مومنٹ تھا وہ ایک آپ کے سامنے ہے. اس کا بیڈ بلڈ کتنا انہوں نے ریکنسائل کیا ایک ایکسٹریملی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر, ایکسٹریملی ٹرائبل سوسائٹی کے اندر, جہاں جنگ بھی اس بیسس پہ ہوتی تھی کہ یو وڈ کم آل دا وے ٹو دا بیٹل فیلڈ سمپلی ٹو فائٹ ایکس اپوننٹ فرام وائی ٹرائب, بیکاز اس نے تمہارا کوئی رشتے دار مارا تھا, اینڈ یو وڈ ڈو یور جاب اینڈ یو وڈ بی آؤٹ آف دا بیٹل. یعنی تمہاری کوئی اسٹیک نہیں اس بیٹل میں سوائے کہ میرے فلانے کو مارنا ہے, ٹھیک ہے نا.
تو اتنی ٹرائبل سوسائٹی میں رسول اللہ نے ایک چمکتی ہوئی مثال دے دی پوری امت کے لیے, نہیں صرف ورلڈ سویلائزیشن کے لیے, کہ آپ اپنے بیچ میں ریکنسیلیشن کیسے کرتے ہیں. آگے بڑھنا ہے نا, قوم بنانی ہے نا, ہم نے توڑنا تو نہیں ہے نا, اس کو کسی کو مارنا پیٹنا تو نہیں ہے نا. تو قوم بنانے کے لیے سم ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہیز ٹو ہیپن. اگر اس ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن سے کچھ ولنز نکلتے ہیں کہ اے بی سی اینڈ ایکس وائی زی ور دا ولنز آف دس, تو پھر قوم ڈیسائیڈ کرے گی آن وٹ ایور جوڈیشل پروسیس دیٹ دے پریفر, اس کے تحت ان کو جج کیا جائے اور جو سزائیں مناسب ہیں وہ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ابھی جو کورٹس ایگزسٹ کرتے ہیں اور ابھی جو یار یہ وہی کورٹس ہیں, یہ وہی نظام ہے جس میں کبھی نواز شریف جیل میں ہوتا ہے, کبھی زرداری جیل میں ہوتا ہے, کبھی کوئی اب ان قریب شاید اللہ نہ کرے عمران خان جیل میں ہوتا ہوگا. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز دیٹ اگر لوگوں کے لیے عمران خان ہی ہے نا ٹو الیکٹ ہم, سو لیٹ دیم ڈو اٹ, اٹ ہیز ٹو ہیپن. اگر کوئی بھی نیشنل پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے قوم کو ضروری ہے کہ الیکشن ہو اور وہ اپنے عمران خان کو ہی چنیں, تو بھائی چننے دو یار, چننے دو. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کس نے کیا کیا, پہلے اس کو تو لاؤ. بٹ وہی ڈر ہے, یہ آ جائے گا تو احتساب ہوگا تو ہم پکڑے جائیں گے, تو پھر ایسٹ باہر سے چوری. پیسوں کی بات ہے نا, لوگوں کی انڈیویجول پیسوں اور پاور کی بات ہے, ان کو ان سے ڈر لگتا ہے, ان کی کام پہ ٹانگنے لگتی ہیں. تو بٹ آن سم لیول ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھڑوا سکتے ہیں, رائٹ, وچ از وائی یہ پورا rigmarole ہو رہا ہے. I am sure I have no idea of how the law operates. Like if anyone claims to do so, please let us know. They can comment on the video. I have no idea Pakistan mein how the law operates. Na main vakeel hu, and agar main vakeel bhi hota to my answer probably would have been It's the same, yeah. Ke they must have some, rigmarole, koi jigri pogri ke through, they must have some way out. Warna ye pagal nahi hai, ye bhi insaan hai. Like you asked Tariq Sahab the other day ke نواز شریف لنڈن میں ہے تو سکون کر رہا ہے, وٹ ایور, وٹ از رانگ ود ہم. آئی تھنک اٹ از نتھنگ از رانگ ود ہم. سائیکل آف پاور اینڈ منی ہوتا ہے. طارق صاحب کا بڑا فیسنیٹنگ جواب تھا اس کا. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اتنے رچے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کے علاوہ انہیں زندگی نہیں سمجھ آتی. آئی تھنک بیانڈ دا انڈیویجول سارٹ آف موٹیویشن کہ آپ کو کک نہیں مل رہی, لیٹس جسٹ پٹ اٹ لائک دیٹ, فرام اینی ادر, کہ آپ ایک شہنشاہ کی طرح ٹریٹ نہیں ہو رہے بیسکلی. بٹ آئی تھنک اٹس آلسو اے نیسیسٹی کہ پاور جو ہوتی ہے نا وہ منی کو سیکیور کرتی ہے اور منی پاور کو بگیٹ کرتی ہے, بٹ سکلکل ہے. یو تھنک یہ بھی خطرہ ہے کہ کل کو اگر وہ کرسی نہ ہو آپ کے پاس, نہ ہو. دیکھو زمیندار کا بچہ کیوں سول سروس میں جاتا ہے, تاکہ وہ اپنی زمین اپنے ابو کی اور سیکیور کر سکے. دیٹس اٹ. یعنی ایک دیکھو میری بات, بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہی بنتا ہے, بیکاز بزنس میں دیر سرٹن رولس ٹو دا گیم. پر یہ تو دوسرا کی بات کر رہا ہے کہ آپ موب جو ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ اگر آپ نے موب کو چھوڑ دیا تو موب آپ کے پیچھے آ جائے گی. یس, کیونکہ سارے سیکرٹس آپ کو موب کے پتہ ہوتے ہیں. یس, دا موب نوز, بیکاز موب کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آپ کی خدمت گزار تھے, آپ کے چاہنے والے تھے. سو دا موب از اے تھریٹ. عمران خان کس کو لیڈ کر رہا ہے؟ اسی موب کو. کتنے عمران خان سپورٹرز اور ایکس پی ایم ایل این ووٹرز؟ ہاف آف دم, ایٹ لیسٹ لاکھوں میں. ہاؤ مینی آف دیم آر ایکس پیپل پارٹی ووٹرز؟ گڈ اماؤنٹ. زیرو. مذاق کر رہا ہوں, بیکاز بھٹو ابھی بھی زندہ ہے. I'm sure ہوں گے, ہزاروں لاکھوں ہوں گے. تو وہ اپنے وہ سینٹیمنٹس لے کے آ رہے ہیں. دے نو ایگزیکٹلی واٹ دے ووٹڈ فار بیک ان دا ڈے. ان کو ملا کیا اور کس نے کیا کھایا اور کون کس کے پاس گیا, وہ ساری باتیں. یار ہم ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ہمیں کتنی باتیں پتہ لگتی ہیں یار. پاکستان از اے ویری چھوٹی سی سوسائٹی ہے. اگین ایک ٹرائبلسٹک سوسائٹی تو ہے نا. تو آپ کی برادری میں کوئی آدمی ہوگا جو ایسی پوسٹ پہ لگا ہوگا آپ کے کسی شادی کے رشتے کے تھرو, تو یو نو who is who and who is talking to who اور کون کس محکمے میں جا رہا ہے. Given that consideration, تو people pretty much know what Nawaz Sharif اور شہباز شریف اور زرداری اور even عمران خان for that matter what they bring to the table. تو جب وہ سیاق جائیں گے تو the mob will turn on them, as they have turned on many others before. تو I don't think they can avoid not being in power. They have to be in power. اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے واپس جائیں, لیٹس ٹرن بیک دا کلاک, ہم 1.5 سال 2 سال واپس ٹائم میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے. عمران خان ابھی بھی پاور میں ہے, پرائم منسٹر ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, ایوری تھنگز گڈ کوٹ اینڈ کوٹ, ایکسیپٹ ناٹ ریئلی. کیونکہ اگر آپ یاد کرو تو بہت
ہارڈ لائن عمران خان سپورٹرز بھی جو ہیں وہ اب اس کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں. They had lost faith in him. اس میں فیتھ لوز کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے, چیزیں جو ہیں وہ یعنی کہ نہیں ورک آؤٹ کر رہی, اکانومی جو ہے وہ ٹینک کا آ رہی ہے. Yeah. اور اس طرح لگ رہا ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ خان کے خلاف جا رہی ہے, Completely خلاف جا رہی تھی. اور پھر ایک دم سے یہ سارے ایونٹس ہوتے ہیں, یہ انفولڈ کرتے ہیں آؤٹ آف لیفٹ فیلڈ, یہ سب کچھ ہوتا ہے. اینڈ اس وقت عمران خان جو ہے وہ ایک میسائنک اسٹیٹس اچیو کر چکا ہوا ہے. ایسا ہی ہے, یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یار ایٹ دس پوائنٹ وہ ایک 70 سال کا آدمی, اس کو گولیاں لگی ہوئی اپنے کاز کے لیے. دیٹ از لائک یو نو سینٹیمنٹ آل ٹائم ہائی پہ. یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ اگر الیکشن ہوگی تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کون جیتے گا, تو یعنی کہ وہ ایک بالکل ہی ڈفرینٹ لیول پہ آ گیا. ووٹ آپ کو کرنا چاہیے, سب نے دینا. تو یعنی کہ وہ اس میں آ گیا. واٹ ڈو یو تھنک کہ اپوزیشن کے ذہن میں کیا گھوم رہا تھا جب انہوں نے یہ ساری چیز کی؟ ٹھیک ہے, اور یعنی کہ ان سب چیز کے بیچ میں شہباز شریف ٹی وی پہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بیگرز کین ناٹ بی چوز. لائک یار سر قوم ڈیمورلائز ہو گئی ہے, ہولڈ مائی بیئر, وہ والی نا. ایکچولی یو نو ہم غلام ہیں, اور actually beggars cannot be choosers, and then just like mic drop karke chala jata hai. No, that was insane. I think it's part of the strategy. I think it's part. They have to create a situation where there is so much chaos that people think it is impossible that elections ho. And I think partly it's also incompetence. ہم کبھی کبھی بھول جاتے ہیں کہ اٹ از ہیومن بینگز جو رن کرتے ہیں. سو فار ایگزامپل میں زیادہ سیف ایگزامپل دیتا ہوں, بیکاز اگر میں لوکلائز ایگزامپل دوں گا تو پھر یہ پوڈ کاسٹ نہیں رہے گی. CIA کے ایسے ایسے بنگل اپس ہیں کہ جب آپ ان کو پڑھتے ہو آپ کہتے ہو کہ یار یہ تو دنیا چلا رہے ہیں, یہ کیا ہوا ہے. ایک انسان ہے نا, مس کیلکولیشنز ہوتی ہیں, اور پھر جو کمپاؤنڈ افیکٹ آتا ہے, سنو بالنگ افیکٹ ہوتا ہے. آپ ایک غلطی کرتے ہو اور ڈر, پھر ڈیلوژنل, آپ کے ڈیلوژنز آف گرینڈر جو ہوتے ہیں, اللہ جانے ہاؤ دے ویو اس, رائٹ, اللہ جانے ہاؤ دے ویو اس, ہاؤ دے ویو دا موب. if press conferences and the way they shake hands ہمارے ساتھ is anything to go by, تو I think وہ ہمیں درندوں سے بھی کمتر سمجھتے ہیں. اچھی طارق صاحب کا بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا جو جب ہماری مشرف والی پوڈ کاسٹ تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جب ایک بندہ ینگ ہوتا ہے تو وہ خود سوچ رہا ہوتا ہے, وہ خود ڈیسیجنز میک کر رہا ہوتا ہے. ہاں, the lens, the rose tinted glasses آپ کے مشیروں کی, آپ کے ایڈوائزر جو ہوتے ہیں, جیسا جیسا آپ بڑے ہوتے ہیں, جیسا جیسا آپ کا امپورٹنس دنیا میں بڑھتا ہے, تو اب آپ کو ساری انفارمیشن آپ کے ایڈوائزرز کے تھرو آ رہی ہے, جو چیزیں آپ کو شوگر کوٹ کر کے بتا رہے ہیں. خوش آمدی کا ایک پوائنٹ آتا ہے کہ جہاں پہ واقعی میں آپ کو لگتا ہے کہ جو سورج ہے نا وہ اٹ کمز آؤٹ آف یو نو مائی پینٹس, ٹھیک ہے. تو I have never experienced that, and I hope Allah will never make me experience that, because I think اس کے بعد آپ پاگل ہو جاتے ہو یا پاگل ہو چکے ہو تو اس پوائنٹ تک پہنچتے. I don't know, coming back to the original point, I don't know یہ ہمیں کیسے دیکھتے ہیں. Like I have no idea یہ اپنی پالیسی ramifications کو کیسے دیکھتے ہیں. Like maybe they view کہ ایک وہ بہت خوبصورت موزیک کو دیکھ رہے ہیں اور ہم کیڑے مکوڑے ہیں اس موزیک کے اوپر بس پھر رہے ہیں. I don't know, شاید اس طرح دیکھتے ہیں یہ. I have no clue. But I also think کہ part of it is incompetency, but part of it is that they have to create this environment کہ برباد ہو گیا, because they are not only benefiting financially کہ وہ امیر ہو رہے ہیں اور وہ سمیٹ پائیں گے جو ایسٹس لیفٹ اوور ہوں گے پاکستان کے اندر, but they are also winning politically. And all they have to do is eliminate Imran Khan from this situation. سیدھی سی بات ہے. اینڈ whether that be jailing him یا اس کی کوئی بہت ڈیفیمیشن کر دینا ایسی کہ بالکل ہی وہ قوم اس کا سینٹیمنٹ لوز کرتے, which I doubt highly, but like you know, and even the third thing جو وہ خود کہتا ہے, which I'm not going to repeat, but وہ چیز بھی اگر کر دیں تو that is also جو اللہ نہ ہی کرے, you know, and not because کو مجھے سے بہت کوئی عقیدت وابستہ ہے کہ ایک حرام ہے, ایک بندے کو نہیں قتل ہونا چاہیے نہ, دوسرا بھائی اس کو نہیں قتل ہونا چاہیے موسٹ آف آل, بیکاز اگر وہ ہوا تو پھر اللہ ٹاٹا بائے بائے, ہاں ٹاٹا بائے بائے, گڈ بائے, ٹاٹا, ختم. تو my point is کہ what are the things about him that are pulling people in? وہ charismatic ہے, has some sense of identity. جب وہ بات کرتا ہے وہ انسان لگتا ہے,
وہ واحد بندہ ہے جو وہ واحد بندہ ہے آئی تھنک دا تھنگ از جو بات کرتا ہے اور اٹ سیمس کہ وہ سنسیئر ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, سنسیئرٹی سے بات کر رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, بیکاز دیکھو باقی جو گورنمنٹس ہیں, باقی جتنے لوگ ہیں وہ اتنے عرصے سے اراؤنڈ ہیں اور ان کے سارے کیسز جو ہیں وہ سامنے ہیں. ٹھیک ہے, ہر بندے کو پتہ ہے. عمران خان کی اگر کوئی مورل ڈبوشری ہے بھی تو یار چلو وہ اس کی ذاتی اٹ ہیز بین نون, وہ مانتا ہے اس کی ذاتی لائف ہے. کم از کم یار وہ یعنی کہ اس نے چوری نہیں کی, چوریوں قتل کے کیس نہیں ہیں اس کے اوپر, اس ٹائپ کی چیزیں نہیں ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ گوئنگ فارورڈ ابھی اگر ہم کوئی نیشنل آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں, ڈو یو سی کہ کوئی صحیح اچھی موومنٹ چل رہی ہے ملک میں, یا اس چیز کی طرف کوئی اسٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ عمران واز ٹرائنگ ہی واز ٹرائنگ. اس نے وہ یونیورسٹی بنانے کی کوشش کر رہا تھا, کوئی لبرل آرٹس کی ہی اوبیسلی, اور کوئی اس نے نیشنل نصاب بنانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار ایک ہی اسٹینڈرڈائز چیز پڑھیں مدرسے میں, اسکول میں, اور پرائیویٹ اسکول میں, اور ہائی اسکول میں, اور میٹرک میں, اور ایف ایس سی میں, اور او لیول میں, سم سارٹ آف اور تیسرا یار وہ ایون بات ہی کرتا تھا اباؤٹ دس سارٹ آف نیشنل مارکرز کہ یہاں پہ البیرونی آیا تھا, یہاں پہ ٹیکسلا ہے تو فلانا ہے. اینڈ یو ڈڈ سی اے رائز ان ٹورزم ود عمران خان, ویدر ناٹ اٹ واز این ایکسیڈنٹ آف جسٹ دا وے تھنگز ور گوئنگ ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان کے لیے, بٹ اس نے ٹورسٹ پولیس بنائی اپنے. تو یہ ساری چیزیں کلچرل جو مارکرز ہیں نا, یہ اکٹھے ہو کے ایک نیشنل آئیڈینٹی بنتی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی اکنامک ریئلٹی ہی کور ہوتی ہے نیشنل آئیڈینٹی کی, میرے اوپینین میں. میرا بہت انالیسس مٹیریلسٹک ہے ان دیٹ سینس کہ میں بہت سینیکل اس معاملے میں کہ جب تک لوگوں کو اکنامک ایجنٹس ایکٹ کرنے کی ابیلٹی نہیں ملے گی نا, وہ نیشنل گول ساتھ الائن نہیں کریں گے. یعنی آپ کی یوٹیلیٹی کہاں ختم ہوتی ہے اور ملک کی کہاں شروع. میں اس دن ایک محفل میں تھا, وہاں پہ لوگ کہہ رہے کہ دیکھیں آپ کاروبار کر رہے ہیں یا آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں نا. دیٹ از دا ڈمسٹ لائن آف تھنکنگ دیٹ آئی ایور ہرڈ, اینڈ اٹ از یونیورسلی ایکسیپٹیڈ ان پاکستان کہ کہ آپ جو ہے نا جو کاروبار کر رہے ہیں نا, وہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ جب ملک کا نقصان کر رہے ہیں کب کر رہے ہیں, اور آپ وائی از مائی یوٹیلیٹی اینڈ مائی گولس ٹو میکسیمائز مائی پروفیٹیبلٹی یا مائی پروڈکٹیوٹی ہیو ٹو الائن ود سم ویگ فار آف پاکستان کی یا کسی بھی ملک کی نیشنل آئیڈینٹی یا نیشنل گولس. شوڈنٹ دا کنٹری بی سرونگ مائی انٹرسٹ آلسو؟ یہ جو ڈو مور والی پالیسی ہوتی ہے نا, اگر ہمیں امریکہ سے تنگ ہے نا ڈو مور کے اعتبار سے, تو لوگ ملک سے بھی تنگ ہوتے ہیں, وہ بھی ڈو مور ہی کہتا ہے. میں نے ایک بہت اچھی ویڈیو دیکھی ٹک ٹاک پہ, میں اب ٹک ٹاک پہ اتنا یوز نہیں کرتا, بٹ میں نے ہمارے اپنے پلیٹ فارم کی وجہ سے ہی ایک لڑکے نے بنائی ہوئی تھی. اس میں اس نے 1000 روپے کی اسپینڈنگ کی, 1000 روپے کی کمرشل اسپینڈنگ, کنزمپشن کی اس نے. اینڈ اسپینڈنگ ہی ڈڈ واز, آئی تھنک اس نے اسٹنگ لی تھی, سوڈا جو ہوتا ہے, اینڈ ہی باٹ سم سگریٹس اینڈ ہی باٹ ایزی لوڈ اینڈ ہی 200-300 روپے کا پیٹرول ان ہز موٹر سائیکل. بڑی ٹپیکل ان دا ڈے ان دا لائف آف اسپینڈنگ ہے, کالج اسٹوڈنٹ کی ہے وہ. 1000 روپے میں سے 415 روپے ٹیکس تھے, انڈائریکٹ ٹیکسز جو آر کمنگ آؤٹ آف دا پاکٹس آف دی آلریڈی اوور برڈنڈ. یعنی آپ نے ٹیکس بریکٹ نہیں بڑھانا, آپ نے ٹیکسیبل عوام کو نہیں, اس کو انکلوڈ نہیں کرنا چاہتا کہ 20 یا 25% لوگ ٹیکس دیتے ہیں ملک کا, آپ نے وہ نہیں بڑھانا. آپ نے امیروں میں زیادہ ٹیکس نہیں ڈالنا, آپ نے یہ فروزن ایسٹ جیسے پراپرٹیاں ہیں اور ان چیزوں پہ ٹیکس نہیں ڈالنا. آپ ڈائریکٹ عوام پہ ڈالی جا رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, وہ لے رہے ہیں. وہ 1000 روپے میں سے 415 روپے آن کنزیومر گڈس, سگریٹ, پٹرول, موبائل بیلنس, اور وہ سوڈا بوتل. تو مطلب اس کو کیا مل رہا ہے اس بچے؟ اس نے یہ ڈیسائڈ کہ مجھے مل کیا رہا ہے, وہ لڑکا ہی سے تھا آئی تھنک, مجھے مل کیا رہا ہے اس کے بدلے. دیٹ واز ہز مین کوسچن, مجھے کیا مل رہا ہے. لوگ اپنے ملک سے تب پیار کریں گے جب ملک ان کے کوئی بائی ڈیفالٹ یہ جو ریٹرک ہوتا ہے نا بائی ڈیفالٹ دھرتی مار, وہ انڈیا میں بھی آج کل میں انٹرویو دیکھتا ہوں کہ ان کو اندھ بخت کہتے ہیں, وہ مودی بخت, یعنی جو اندھ بخت یعنی اندھے لوائلسٹ. وہ کہتے ہیں, اس سے وہ انٹرویو پوچھتا ہے کہ سلنڈر اگر اتنے کا ہو جائے, وہ کہتے ہیں مودی کو ووٹ دوں گا. ڈیزل 1000 کا ہو جائے, مودی کو ووٹ. یہ کیمروں پہ اچھی لگتی ہے یہ بھونگیاں, بلکہ کیمروں میں بھی بہت بری لگتی ہیں. یعنی یہ تقریروں میں اور یہ ریٹرک میں بھونگیاں اچھی لگتی ہیں. ان ریئل لائف لوگ سفر کرتے ہیں, اور ایونچولی ان کا نیریٹو جو دیٹ از وائی دے سپورٹ عمران خان فار ایگزامپل. اٹس بیکاز وہ نیکسٹ بیسٹ آپشن ہے ان کے لیے, ٹھیک ہے. اینڈ
دیٹ از دا نیشن اسٹیٹ فار دیم ناؤ. ان کے لیے ملک یہ ہے کہ عمران, اب دیکھو کتنے ایموشنلی ہرٹ ہوئے ہیں لوگ, کہ بولتے ہیں سائیکی بریک ہو گئی ہے لوگوں. جب عمران خان کو ڈپوز کیا گیا ہے, آل بی ایٹ تھرو اے کوٹ آن کوٹ ڈیموکریٹک پروسیس, لیکن جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا, ان کے لیے تھا کہ پاکستان ختم ہو گیا. یار میرے اپنے رشتے دار ہیں معزز پڑھے لکھے لوگ, ایسا لگتا ہے ان کی سائیکی شیٹر ہو گئی ہے. نہیں ظاہر سی بات ہے, لوگ بڑے دکھی, بیکاز جس طریقے سے اس کو نکالا گیا ہے وہ اتنا ڈس ہارٹننگ ہے. Part of it, but also because they had associated their national identity with that. عمران خان, آپ فار ایگزامپل, آپ کو میں ایگزامپل دوں گا اس کی. ڈو ریمبر گرین پاسپورٹ کی عزت ہو گئی؟ یس, دیٹ از نیشنل آئیڈینٹی اسٹف. جو لوگ بات کر رہے تھے ہر وقت, لوگ اپنی فوٹویں لگا رہے ہیں انسٹاگرام پہ, نیلا ہرا پاسپورٹ, اور یو نو وہ دیٹ واز دیئر مومنٹ آف نیشنلزم یا نیشنل آئیڈینٹی یا ایک افیکشن فار دھرتی ماں. تو بیکاز آئیڈیا وہی تھا نا کہ ملک کو اب ریڈیم کیا جائے گا. اور یہ جو پیچھے ہم نے فار مینی ایئرز اب ہم جو دیکھ رہے ہیں, جو بالکل ایک جوک بنایا ہوا تھا رول آف لا کو, مطلب کبھی آپ کانسٹیٹیوشن کو چینج کر دیتے ہو, پھر آپ اس کو دوبارہ چینج کر دیتے ہو, پھر یعنی کہ آپ اینا رو دے دیتے ہو. اللہ معاف کرے وٹا سٹا بنا ہوا تھا حکومت کا, کبھی تیری ماری میری باری, تیری بنا باری ہوتا. میری باری. اینڈ آئی تھنک مور سو دین ہم نے کبھی بھی ہسٹری میں دیکھا ہے, ہم نے یہ پیچھے کچھ سال 2 سال کے اندر وہ چیز وٹنس کی ہے. یعنی کہ بالکل جوک بنایا ہوا ہے کورٹس کا, اپنی کانسٹیٹیوشن کا, رول آف لا کا بالکل مذاق اڑایا ہوا. اینڈ آئی تھنک اس چیز نے لوگوں کی سینٹیمنٹس ہرٹ کی ہیں, لوگ ناراض ہوئے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں تو کاغذ کا ٹکڑا ہے نا یار. یس, ضیاء الحق نے, جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ کانسٹیٹیوشن بس ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو آلسو پیپل, آئی تھنک دس از آلسو فیئر, آئی تھنک پیپل شوڈ بی بیہولڈن ٹو لاز دے بلیو ان. I know it sounds crazy, but ہاں, like I'll give an example. لوگ سیٹ بیلٹ کیوں نہیں پہنتے؟ I mean پہنتے ہیں اب بیکاز ورنہ چلان ہو جاتا ہے. رائٹ, اگر فائن نہ ہوتا they wouldn't wear it, رائٹ. گاڑی ٹن ٹن کرتی ہے, گاڑی ٹن ٹن کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ حکومت نے ان کو ایڈیڈ کاسٹ ڈالی ہے کہ ٹن ٹن کرواؤ. ٹھیک ہے, کلیئر ایویڈنس ہے کہ روڈ ایکسیڈنٹس کم ہوتے ہیں, لیس فیٹل ہوتے ہیں, اور لیس انجوریز ہوتے ہیں, اور لیس فیٹل ہوتے ہیں ود دا سیٹ بیلٹ. سب کچھ کلیئر ہے. But do I have the right to exercise that whenever I want? I do نا, میری مرضی ہے. اگر میں نے بچہ ڈالا ہوا ہے اور بچے کو نہیں میں نے پہنائی ہوئی بیلٹ, یا بچے کو میں نے نہیں بیبی سیٹ میں رکھا ہوا, تو میں انڈینجر کر رہا ہوں بچے کو, جو کہ ایک ریشنل تھنک کرنی ہے, جو ڈیسیجن نہیں بنا سکتا. بٹ کیا میں سگریٹ پی سکتا ہوں؟ پی سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. سگریٹ زیادہ نقصان دہ یا سیٹ بیلٹ نہ پہننا؟ پرابلی سگریٹ. Even if it's not, even if cigarettes statistically seat belts are more harmful. مثال کے طور پہ some serial killer in the comments will be like, میں نے تمہارے گھر کا پتہ ڈھونڈ لیا, you were wrong about this one statistic. I have the right to smoke. I have the right to be fat. I have the right to not exercise. I have the right to eat garbage. McDonald's is legal. Hardee's is legal. You know, all these disgusting seed oils are legal. Sugar is legal. So the idea that you have to believe in laws to obey them is, whether or not it's true philosophically یا politically, it is true implicatively. لوگ they vote with their feet سب سے پہلے, کہ وہ کس طرف جانے کو تیار ہیں. سیٹ بیلٹ کوئی نہیں باندھنے کو تیار جب تک کہ وارڈر نہیں نظر آتا, اور 250, 300, 500 روپے کا ڈز نہیں نظر آتا آپ کو, کہ یار آئی ڈی کارڈ پھر وہ تھانے سے چھڑاؤں گا, یار کڈی خواری ہے, چلو لا لو. Are people so naive کہ they think کہ گورنمنٹ جو ہے, اور میں نے انڈیا پاکستان میں بہت دیکھا ہے کہ they have these naive ideas about گورنمنٹ ماں ہے, گورنمنٹ باپ ہے, کہ لائک گورنمنٹ کوئی ایسی چیز کرتی ہے which seems, فار ایگزامپل میرے والد صاحب نے مجھے پچھلے دنوں بھیجی کہ ای سگریٹس انڈین گورنمنٹ نے بین کر دی ہیں, یہ دیکھو بڑا گڈ موو. اب پتہ نہیں میں سینیکل ہوں یا میرا دماغ خراب ہو چکا ہوا ہے. آئی ڈونٹ تھنک انڈین گورنمنٹ کیئر کرتی ہے اباؤٹ لوگوں کی ہیلتھ کو کیا اثر آتا ہے, اور اینی گورنمنٹ فار دیٹ میٹر. یو تھنک ٹبیکو کمپنیز 100% شیور ٹبیکو کمپنیز یا کوئی ٹیکسیشن انٹرسٹ کی خاطر, یا کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس مینٹین کرنے کے لیے, کہ انڈیا میں نہیں بن رہے تو چائنا میں بن رہے ہیں. دس آئیڈیا دیٹ دا گورنمنٹ از ہیئر ٹو پروٹیکٹ می اینڈ دے ہیو ٹو گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو ڈو دس از بیسکلی آپ اپنے رائٹس گیو اپ کر رہے ہو. بیسکلی آپ اپنے رائٹس گیو اپ کر رہے ہو. اور سملرلی جب ہم گرینڈ اسکیل نیریٹو کے اوپر آتے ہیں کہ قانون کیسا ہونا چاہیے, قانون کیسے اپلائی ہونا چاہیے, یار آپ کو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ عوام چاہتی ہے کہ لوگ ٹنگائے جائیں فار ریپ اینڈ مرڈر. اٹس کلیئر وی وانٹ کیپٹل پنشمنٹ.
then they deserve the right to have that. They deserve the right to have that. جتنا مرضی آپ کے ویسٹرن کمیشنز کہیں اور آپ سافٹ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کہیں کہ نہیں ہم لائف ان جیل اور ہم مار نہیں سکتے اور ہم ڈیتھ رو پہ ڈال دیے اور 30 سال ڈیتھ رو پہ. اف دے وانٹ اٹ they want it. اگین جنگل لا نہیں ہے کہ if they want کہ تمہیں بھی مار دیا جائے اور تمہیں بھی مار دی جائے, but if they want certain judicial process to function in a certain way, if they want some sort of Islamic constitutional law to be applied to Pakistan, if they want X, Y, Z, A, B, وہی ہونا چاہیے. جمہوریت یہ ہے, ٹھیک ہے. اٹ آلموسٹ سیمز لائک ہر جماعت, ہر آئیڈیالوگ, ہر گروپ اپنی چیز تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے. آرگینک وکٹریز کوئی نہیں ون کرنا چاہ رہا. ہر لوگوں کے, ہر جگہ, ہر جماعت, ہر انڈیویجول کے ذہن میں ایک دفعہ پاور ہاتھ آ جائے نا, تو پھر میں ان سے وہ کرتب کرواؤں گا ان سرکس کے جانوروں سے جو میں کروانا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار جانوروں کو جنگل میں چھوڑ دو جہاں وہ رہتے ہیں اور خود ڈیسائیڈ کرنے دو کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اس ایکالوجی کے اندر گورن کرنا چاہتے ہیں اور ہم کیسے سوسائٹی کو اپنی آرگنائز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہمارا جو اینیمل فارم ہے. لائک آئی گیٹ دس اسٹیٹمنٹ جو لوگ دیتے ہیں, اینڈ ایون وہ اون بھی کرتا ہے شہباز شریف کہ آپ کہتے ہو کہ سرکاری ملازم ہیں آپ خادم, وہ کہتے ہیں میں خادم اعلیٰ ہوں. بٹ وٹ ڈز دیٹ مین؟ از دیر اے سرونٹ دیٹ یو ایور ہائرڈ جو آپ کے اوپر ڈنڈے برسائے, آپ کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دے, عورتوں کو ڈنڈے پتھر ماروائے پولیس سے, سر سر پھڑوا دے, آپ کے بچہ قتل کر دیا انہوں نے, جوان آدمی قتل کر دیا نا, بیسکلی بچہ ہی تھا وہ, جوان آدمی تھا. اللہ نہ ہی کرے ایسا ملازم یا خادم کسی کے پاس ہو. تو دیٹ آئیڈیا ہیز ٹو گو فرام جسٹ اے اسٹیٹمنٹ, ایک این ایمپٹی ڈائلاگ, ٹو این ایکچوئل بلیف کہ یار حکومت از ہیئر ٹو سرو اس. یہ ان کے لمیٹڈ سے گولز ہیں, اس سے وہ لمٹ نہ کراس کریں. بالکل ان چیزوں پہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی ٹائم جو ہے وہ کم ہے, بٹ آئی ووڈ لو کہ ہم دوبارہ بیٹھ کے پھر سے ڈسکشن کریں. دنیا میں ہمارا ٹائم بڑا کم ہے, سو بی مائنڈفل آف دیٹ.